7 آیت نمبر 4 سے آگے فویل للمصلین، لعنت و ہلاکت و بربادی و برائی و نمازیوں کے لیے۔ کیوں لعنت و ہلاکت و بربادی ہو؟ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، اس لیے کہ وہ لوگوں پر لعنت ہو، ان نمازیوں پر لعنت ہو جو کبھی نماز پڑھتے اور کبھی چھوڑتے ہیں۔ تو گویا کبھی پڑھنا اور کبھی چھوڑنے والے پہ لعنت کی جا رہی ہے، جو کبھی نہیں پڑھتا اس پر کیا ہوگا اندازہ لگا لے۔ فویل للمصلین، لعنت ہو ان نمازیوں پر جو کبھی پڑھتے اور کبھی چھوڑتے ہیں۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ ظہر اثر مغرب ہو گئی، فجر عشاء چھوڑ دی، یہ اس میں شامل ہوگا۔ مصیبت آئی تو نمازیں شروع، مصیبت چلے گی نمازیں ختم، ہے نا۔ ایگزام آئے نمازیں شروع، ایگزام ختم نماز ختم۔ بیمار ہوئی نمازیں شروع، بیماری ختم نماز ختم۔ کسی چیز میں کمپٹیشن میں یا کسی اس میں مسابقے میں حصہ لیا، مسابقہ جیت گئے، نماز ختم، ہے نا۔ تو کبھی پڑھتے اور کبھی چھوڑتے، منمانے ڈھنگ سے پڑھتے ہیں، جتنی چاہے اتنی پڑھتے ہیں، حالانکہ فرض 5 ہے لیکن جب چاہے تو کہا فویل للمصلین، تو ایسے نمازیوں پر لعنت ہو جو کبھی پڑھتے اور کبھی چھوڑتے ہیں۔ تو گویا کبھی پڑھنے اور چھوڑنے والوں پر لعنت بھیجی گئی، تو مکمل اور مسلسل چھوڑنے والوں پر اللہ کتنی جو ہے لعنتوں کو اپنی اس پر، جس کو بولیں گے بے شمار لعنتیں نازل کرتا ہوں۔ ہم ایک گیس کر سکتے ہیں، اندازہ ہی لگا سکتے ہیں۔ جو پڑھ رہا ہے اور کبھی چھوڑ رہا ہے اس پہ لعنت ہے، جو ہمیشہ چھوڑتا ہے اسے کیا ہوتا ہوگا، اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت، آپ نے فرمایا کہا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیادیں 5 چیزوں پر ہوتی ہے۔ پہلا کہ تو گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ دوسرا نماز قائم کرے۔ تیسرا جو ہے زکوٰۃ ادا کرے۔ چوتھا جو حج کرے۔ اور 5واں آپ نے فرمایا وہ صوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھے۔ 5 باتیں فرائض نے بتائی ہیں۔ تو گویا اسلام کی بنیادیں، بنی الاسلام علی خمس، بنیادیں، ستون، عماد، جس جو کالم، جو پلر ہوتا ہے جس کے اوپر کسی چیز کی چھت ٹیکی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں عماد، بنیاد۔ تو اسلام کی بنیادیں، اسلام جو جس چیز پر ٹکا ہے اس کے 5 کالمز اور پلر سے اسلام ٹکا ہے۔ اور اس میں سے سیکنڈ پلر جو ہے امپورٹنس کے اعتبار سب سے پہلا تو توحید، شہادت، اس کے بعد نیکسٹ پلر صلاح، نماز ہے۔ تو اندازہ لگائیے ہم اگر نماز کو چھوڑتے ہیں تو گویا اللہ نے جو دین، جس عماد، جن پلروں پر جس پہ بنیاد رکھی ہے، اس بنیاد میں سے ایک بنیاد کو ہم کاٹنے والے اور ڈھانے والے بن جاتے ہیں۔ اور اسلام نے اتنی اس کی جو ہے حکم دیا کہ اس کو جو ہے دوسرا وہ کیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی شخص اسلام قبول کرنے آتا، واقعات اٹھا لیجیے حدیثی کتابوں میں، سیرتی کتابوں میں، جب کوئی شخص اسلام قبول کرنے آتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سب سے پہلے کلمہ پڑھاتے، اور کلمہ پڑھانے کے بعد دوسرا کام جو بولتے کیا ہے معلوم آپ کو؟ نماز قائم کر، اور 2 رکعت نماز پڑھنے کا اس شخص کو حکم دیا جاتا تھا۔ اندازہ لگائیے یہاں ابھی اسلام قبول کیا ہے، مسلمان بنا ہے، حق کی طرف آیا ہے، حق کی گواہی دیتی، دوسرا کام کیا کرایا جا رہا ہے اسے؟ اسی دن آپ کہتے تھے کہ جو ہے انسان اسلام کلمہ پڑھاتے تھے، اسے غسل کا حکم دیا جاتا تھا، اسے اپنے جو زندگی اس نے پہلے کفر میں گزاری، اس کفر کے بالوں کو نکالنے کا حکم دیا جاتا تھا، اور فوراً اس کے بعد آپ کہتے تھے نماز قائم کر، اور وہ شخص نماز پڑھتا تھا۔ کئی واقعات، خود عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں جب اسلام قبول کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے غسل کا حکم دیا اور نماز پڑھا۔ تو آپ دیکھ رہے ایک نو مسلم کو اسلام قبول کرتے ہی معافی نہیں ہے کہ نہیں چلو اب اسلام قبول کی 1-2 سال تمہارے لیے معافی ہے، اس کے بعد تو نمازی بن جانا، اس کو کوئی آپشن ہی نہیں ہے۔ جب رب پر ایمان لایا تو اگلا فریضہ اس کے لیے تیار ہے، وہ کیا ہے؟ صلاح، نماز قائم کرنا ہے۔ اور آج ہم جو ہے پیدائشی مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور کس دھڑلے سے اور کس آسانی سے نماز کو چھوڑتے ہیں۔ اللہ رحم کرے، ہمیں اگر اللہ رب العزت معاف نہ کرے تو یقیناً ہم تو بہت خسارہ اٹھانے والوں میں ہو جائیں۔ کس دھڑلے سے چھوڑے، بالکل نماز کا کیا ہے۔ اور حالت یہ ہے کہ 2 دوست، 2 مسلمان، 2 بھائی ایک ساتھ بازار میں جاتے ہیں، ایک ساتھ گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں، ایک ساتھ کسی جگہ ہے، ایک کہتا ہے میرے بھائی نماز کو چلو، دوسرا کیا کہتا ہے؟ تم جا کے آؤ، سبحان اللہ، تم جا کے آؤ۔ ایک کفر اختیار کرتا اور ایک ایمان پہ چلتا ہے۔ ایک ہی وقت میں 2 بھائی ہے، 2 دوست ہے، 2 بزنس پارٹنر ہے، ایک ہی وقت ہے، ایک کہتا ہے تم جا کر آؤ، گویا ایک کفر اختیار کرتا ہے اور دوسرا ایمان پر باقی ہے۔ کیا عجیب حال ہو گیا نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت سے پہلے ایسے حال آئیں گے کہ انسان صبح گھر سے نکلیں گا اور ایمان کے ساتھ شام میں کافر بن کے آ جائیں گا، ہے نا۔ صبح نکلیں گا ایمان والا، یا شام میں نکلیں گا ایمان سے صبح کافر بن کے آ جائیں گا۔ شاید وہ حال ہم نے اپنے اوپر خود لا لیا ہے کہ نمازوں کو چھوڑنا کفر ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے وہ کہہ رہے نہیں آپ پڑھ کے آئیے میں ذرا بیٹھتا ہوں۔ اندازہ لگائی نماز کی مطلب کوئی قدر، کوئی اہمیت نہیں ہے، جس نماز کے لیے صحابہ تڑپ رہے تھے کہ اللہ رب العزت جس نے اتنے فضل، اتنے کرم، اتنی جو ہم پر نعمتیں برسائی ہے، اس کے بدلے ہم کچھ کرے اس رب کے لیے، اور وہ نماز تھی جو دی گئی، اس کے لیے ترس رہے تھے کچھ نازل ہو۔
اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں دیا گیا ہم پڑھتے نہیں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ایمان مطلب آ رہا تھا، ابتدائی مکی دور تھا، نماز فرض نہیں ہوئی تھی، تب بھی آپ جو ہے 3 وقت نمازیں پڑھتے تھے، اور 2 رکعت ہوا کرتی تھی وہ نمازیں، صبح دوپہر اور شام میں 2 رکعت۔ اور صحابہ بھی چھپ چھپ کر نمازیں پڑھا کرتے تھے 2 رکعت کی شکل میں، حالانکہ نماز فرض نہیں تھی ابھی، لیکن پڑھا کرتے تھے۔ ابھی تو فرض نہیں ہوئی، جب فرض ہوگی تو صحابہ تو خوش ہو اٹھے تھے کہ ان کے رب نے جو اتنے فضل اور کرم ان پر کیے، آخرت میں جنت دینے والا ہے۔ کچھ تو چیزیں جو ہم پر فرض کی ہے جس کو عمل ملا ہے، اور آج ہم سوچتے کہ کاش کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نماز فرض نہیں کرنا تھا یار، باقی سب چل جا رہا، روزہ جم جاتا اپنے کو، 1 مہینہ کوئی بہت مشکل نہیں جاتی، اتنی بھوک تو برداشت کر لیتے ہیں۔ زکوٰۃ کا بھی کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے یار، مال کا ہی معاملہ ہے، دے دیں گے اٹھا کر۔ حج کا معاملہ تو پیسے ہے تو نہیں تو وہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نا، تو یہ تھوڑا سا آسان دکھ رہا۔ توحید تو معاملہ ماشاءاللہ ہی نہیں، ہم تو توحید پرست ہے، ہم اللہ سے شرک نہیں کریں گے۔ بس یہ 5 وقت کیوں اللہ تعالیٰ بلا لے رہا، بس یہ نہیں ہونا تھا۔ مطلب دیکھیے اب اللہ تعالیٰ جو بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے، اس میں بھی ہماری منمانی ہوتی ہے۔ اور صحابہ کا حال یہ تھا، صحابہ انتظار کر رہے تھے کہ ہمارا رب نمازوں کو شاید ہم پر فرض کر دے تو ہم اس کو ہمیشہ ادا کریں گے، اور ہم سوچتے کاش کی فرض نہ ہوئی ہوتی تو باقی سب عمل تو ہم انشاءاللہ کر ہی لیتے تھے۔ آزمائش کہاں ہوں گی پھر؟ نماز آزمائش ہے، فرائض آزمائش ہے، یاد رکھیے۔ آزمائش کہاں ہوتی پھر اگر آپ کو یہ آسانی ہم کو دے دی جاتا کہ بس ایمان لا اور بس پڑے رہو گھروں کے اندر، اور اس کے بعد بس مر جاؤ تو آ جاؤ جنت میں اللہ کی، تو پھر آزمائش کہاں تھی بھائی میرے؟ دنیا میں چھوٹی سی نعمت بھی آپ کو بغیر آزمائش کی نہیں ملتی ہے۔ بغیر محنت کی کوئی کما سکتا ہے کہ دنیا میں؟ بغیر محنت نہیں، میں کچھ نہیں کرتا لیکن بہت ہمارے پاس آ جاتا ہے، یہ الگ بات ہے، باپ داداؤں نے کمایا ہے، اس کے پاس اگر ہے بھی تو لوگ اس کو کوستے اور کاٹتے کہ آپ بیکار انسان ہے، کچھ کرتا نہیں، باپ داداؤں کو اس پہ عیش کر رہا ہے صرف، ہے نا۔ تو وہ بھی چپ چپ 9 بجے اٹھ کے باہر جاتا اور شام میں آتا گھر بتانے کے لیے کچھ کر رہا ہوں، حالانکہ وہ خرچ کرتا ہے لیکن کچھ کر رہا ہوں بھائی میں، ہے نہیں۔ تو دنیا میں کوشش کرنے کے بغیر کچھ حاصل نہیں ہے، تو اسی طرح آخرت کے لیے بھی ہمیں ایمان پر چل کر جو اس کے تقاضے ہیں، فرائض ہے، اس پہ عمل کرنے کے بغیر کوئی چارہ نہیں، یاد رکھیے۔ اور آج ہماری حالت یہ ہے کہ اگر جو ہے کوئی شخص جو ہے نماز پڑھنے لگ جاتا ہے، کوئی شخص مسجدوں میں دکھنے لگ جاتا ہے، تو لوگ کیا پوچھتے ہیں اس سے معلوم؟ سب خیر تو ہے نا گھر پر؟ تو کیوں آپ یہ سوال کیوں کر رہے ہیں؟ نہیں جیسا ایسا لگا ایگزام میں شاید آپ آنا شروع ہو گئے، کوئی مصیبت تو نہیں آئی نا آپ پر؟ نہیں، آپ مسجد میں آ رہے تو اس لیے پوچھ رہے، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، کوئی بیماری تو نہیں لگ گئی نا آپ کو؟ نہیں، سب ٹھیک ہے۔ نہیں جیسا آپ مسجد آ رہے تو پوچھنا پڑا کہ بیمار تو نہیں، آپ مسجد شروع ہو گئے، اس لیے کہ آپ ایگزام سے ایگزام دکھتے، مارچ ٹو مارچ دکھتے بہت سالوں سے، اور بیماری سے بیماری نظر آتے، بزنس جب بند ہو گیا تو جب نظر آتے اس کے بعد نہیں ہے۔ تو گویا اگر ایک انسان نمازی بن جاتا ہے تو لوگ اس سے خیر خیریت پوچھنا شروع کر دیتے، بھائی سب ٹھیک تو ہے نا گھر میں؟ کوئی بیماری تو نہیں ہے نا؟ کوئی مصیبت تو نہیں ہے نا؟ اس لیے کہ ہم نماز کو تبھی تو استعمال کرتے ہیں جب ہم بیمار ہو جاتے ہیں، مصیبت زدہ ہو جاتے ہیں، بزنس ڈوب جاتا ہے، بچے بگڑ جاتے ہیں، لڑکی بھاگ کر چلے جاتی ہے، لڑکا بھگا کر لا لیتا ہے، اس نے فلاں کر دیا، تو اللہ کے راہ میں جو ہے پھر اللہ کے جو ہے دین پر عمل شروع، نمازی بن گئے بالکل، تسبیح ہاتھ میں چالو ہے، مسجد سے اٹھا کے لے جانا پڑ رہا، نکل رہے نہیں خود سے، اور اس کے بعد جب وہ معاملہ حل ہو گیا، کیس ختم، معاملہ ختم، اللہ نے نعمت دے دی، تجارت چل گئی، فلاں ہو گئی، اس کے بعد پھر لوگ پوچھتے شاید سب اچھا چل رہا، کیوں؟ نہیں وہ آپ مسجد نہیں آ رہے ہیں تو ایسا لگا اب اچھا چل ہی رہا ہوں، اس لیے کہ مسجد آ رہے تھے اب چھوڑ ہے نہیں۔ یہ حال ہو چکا ہے کہ نمازیں جب انسان پڑھے تو لوگ شک میں پڑ جاتے ہیں، کو مصیبت میں لگتا ہے، اس لیے کہ اس کے بغیر تو نماز کو کبھی آتا نہیں ہے۔ حالت ہماری یہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے نماز کی اہمیت بیان کرتے ہوئے، اول ما یحاسب به العبد صلاته، روز قیامت جو سب سے پہلے اللہ جس چیز کا حساب شروع کریں گا بندے سے وہ اس کی نماز ہوں گی۔ پہلا حساب اللہ کے حق میں جو ہوگا وہ نماز، اور پہلا حساب بندوں کے حق میں جو ہوگا خون کا ہوگا۔ تو بندے کا جو اللہ جب معاملہ کریں گا اپنا، تو توحید تو بہرحال ہے، نماز سب سے پہلی چیز ہے جس کا حساب ہوگا۔ جامع ترمذی کی روایت اللہ فرمائیں گا بندے کی نماز دیکھو، سب سے پہلے اس کی نماز دیکھی جائیں گی، اللہ کہیں گا کیا ہوا، اس کی نماز پوری ہوئی نہیں ہوئی؟ جو ہے فرشتے کہیں گے اللہ اس کی نماز میں کمی ہو رہی ہے، تو اللہ کہیں گا دیکھو اس کی کوئی اور نفل سنت وغیرہ ہے کہ اگر ہو تو یہ اس سے فرائض کی تکمیل کر دینا، ٹھیک، تو وہ ڈھونڈی جائیں گی، پھر اگر وہ بھی نہ ہوئی تو پھر خسارے میں رہا انسان۔ تو پہلا سوال، پہلا حساب، پہلا کتاب، فرسٹ اکاؤنٹیبلٹی، پہلا اکاؤنٹ جس چیز کے تعلق سے رجسٹرز کھولے جائیں گے میرے اور آپ کے، وہ ہوگا نماز کا معاملہ۔ اب ہر شخص سوچ لے، اگر کوشچنر ایگزامینر کے فرسٹ کوشچن کے اندر جو وائوا میں ہوتا ہے، اورل ٹیسٹ میں ہوتا ہے، انسان فیل ہو جائے تو اگلوں کا کیا ہوتا ہے ہم سب جانتے ہیں۔ پہلا سوال آپ نے غلط لکھا پرچے میں، تو ایگزامنر سائیکولوجی کر رہے یار اس نے پرچہ غلط لکھا ہی ہوگا، ہے نا، تو ہر کوئی بولتا فرسٹ وہ اٹیمپٹ کرنا چاہیے جو سب سے اچھا آپ لکھ سکتے۔ پہلا کوشچن دیکھیے نماز، اگر اس میں ہم فیل ہو گئے تو اگلوں کے بارے میں اندازہ ہی لگایا جا سکتا کیا ہونے والا، فرسٹ امپریشن ہی ہمارا غلط پڑ جائے گا۔ ہم کوشش کریں نماز کو امپریشن کے لیے نہیں، لیکن اپنے رب کے پاس حساب دینا ہے، یہ فریضہ ہے، اور اس کو خواہش کے ساتھ تکمیل میں لے جائے کہ نہیں اللہ مجھے کرنا ہے، تو اتنی نعمتیں دیتا ہے، اگر کوئی عام انسان اتنی نعمتیں دے تو مجھے کتنا اس کا شکر ادا کرنا پڑتا ہے نہیں؟
ایک انسان کسی کو خیرات بھی دے تو بیچارہ جو لیتا ہے نا اس کو شکریہ ادا کرنا پڑتا ہے اس کا، حالانکہ خیرات دے کر وہ احسان نہیں کرتا ہے، وہ اپنا ایک بوجھ اتارتا ہے سر سے، پھر بھی لیکن وہ کرتا ہے. تو اللہ اتنی بیش بہار نعمتیں دیتا ہے، کیا اس کے شکر میں ہم فرائض پہ بھی عمل نہیں کریں گے؟ بہرحال یہ بڑی ضروری چیز ہے. آج ہم جو ہے اتنی مصروفیت کا ہم بہانہ بناتے ہیں اور جو ہے اتنے کام ہم نے اپنے اوپر جو ہے لاد لیے ہیں کہ جس کا خمیازہ اگر کسی کو بھگتنا پڑتا ہماری مصروفیت کا تو وہ صرف اور صرف نماز ہوتی ہے. اور آج جو ہے نماز کا ایسا معاملہ ہو چکا ہے کہ ہم بہت کم اسے ادا کرتے ہیں، حالانکہ نماز کی ادائیگی پابندی سے کرنا اس کی خاص تاکید اللہ کی کتاب نے دی. اللہ رب العزت سورہ نام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 92 فرماتا اور کہتا ہے والذین یؤمنون بالآخرۃ یؤمنون بہ، جو لوگ ایمان لاتے ہیں آخرت پر وہ ایمان لاتے ہیں اس قرآن پہ، وہم علی صلاتہم یحافظون، اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. جو آخرت پر ایمان لاتا ہے وہ قرآن پر ایمان لاتا ہے، جو قرآن پر ایمان لاتا ہے وہ نمازوں کی حفاظت کرتا ہے. مومنوں کی صفت قرآن کہہ رہا ہے کہ نمازوں کی حفاظت کرنا مومن کی صفت ہے. پھر اس کی حفاظت کا تاکیدی حکم اللہ نے دیا اور فرمایا سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 162 162 میں والموقنین الصلاۃ والمؤتون الزکاۃ والمؤمنون باللہ والیوم الآخر اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما. فرمایا اور جو نماز قائم کرنے والے ہیں اور جو ہے زکوٰۃ دینے والے ہیں، جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور یوم آخرت پر، ایسے ہی لوگوں کے لیے ہم نے بہت بڑا اجر اٹھا کر رکھا ہے. جو نمازی قائم کرتے ہیں، جو زکوٰۃ دیتے ہیں، جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر آخرت پر، ایسے ہی لوگوں کے لیے ہم نے بڑا اجر تیار کر رکھا ہے. اسی طرح جو ہے ایک اور آیت میں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 238 میں 238 میں اللہ فرماتا ہے کہتا ہے حافظوا الصلاۃ الوسطیٰ، نماز کی جو ہے حفاظت کرو، اور خاص طور سے بیچ والی نماز مطلب عصر کی نماز کی حفاظت کرو، اور خاص طور سے بیچ والی نماز کی. پھر تاکید کی نماز کی اور فرمایا سورہ مومنون سورہ نمبر 23 آیت نمبر 9 جس میں سکسیسفل لوگوں کی بات بتائی گئی ہے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا جو لوگ MBA کرتے ہیں، مینجمنٹ کورسز کرتے ہیں، ان سے پوچھیے سکسیسفل لوگوں کی جو ہے سوانح حیات بایوگرافی پڑھنے کا کیا امپورٹنس رہتا ہے. پھر وہ بولتے ہیں یہ مینیجر تھا، اس نے یہ کیا زندگی میں، فلاں اس کی سوانح حیات، فلاں کرتا تھا، یہ کرتا تھا، ہے نا. تو اب یہاں اللہ رب العزت بیان کر رہا ہے آخرت میں سکسیسفل لوگوں کی صفتیں ہیں سورہ مومنون کی ابتدا میں. اس میں سے ایک صفت جو سکسیسفل جو لوگ آخرت میں جو کامیابی اٹینڈ کریں گے ان کی ایک صفت کیا ہے اللہ بیان کر رہا ہے والذین هم علی صلاتہم یحافظون، اور آخرت میں کامیاب لوگوں کی ایک صفت ہے وہ اپنی نمازوں کی بڑی حفاظت کرتے ہیں. اس کو سید کے جوت کے رکھتے ہیں کہ بھول نہ جاؤں، چھوٹ نہ جائے، غفلت نہ ہو جائے، سو نہ جائے، کہ میری سواری ایسی جگہ نہ رکے تو کچھ نہ کچھ پہلے انتظام کر لوں. وضو کا کیا معاملہ ہوگا، پانی نہیں تو تیمم کے لیے کیا تیاری کر کے نکلتا ہوں، طہارت چونکہ ضروری ہے تو طہارت کا انتظام ہے نہیں اس جگہ، اس کو دیکھ لوں، نہ ہو تو ڈھیلوں کا انتظام پہلے سے کر کے سفر میں نکلوں. سب پہلے سے حفاظت کرتے رہتے ہیں. حفاظت سمجھتے ہیں نا، حفاظت میں کوئی ایک چیز نہیں آتی، اوور آل مکمل طور سے اس کو سیف گارڈ کرتے ہیں. تو کہا مومن وہ ہے جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. بہت سارے لوگ نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں جس شہر میں سفر میں گئے تو پوری نماز گئی، یہاں سے دلی گئے تو دلی میں اگلی نماز. ارے کیوں؟ طہارت کا مسئلہ، ٹرین میں پانی نہیں رہتی ہے، تو پھر حفاظت والے کہاں ہوئے آپ نماز کے؟ جب آپ نکلے تھے ٹرین کے سفر تو آپ کو یاد رکھنا چاہیے تھا طہارت کے لیے پانی شاید نہ ہو تو ڈھیلے پہلے سے تیار کر کے پیکٹ میں بند کر کے لے کے چلو کہ طہارت کرنے کی ضرورت پڑ گئی تو. اور اگر پانی نہ ہوا تو طہارت پھر وضو بھی کرنا ہے، نہ ہوا تو مٹی چھان کر ایک پنی میں ڈال کے لے جاؤں کہ تیمم کی ضرورت پڑے تو ٹرین میں مٹی کہاں ملیں گی، گندگی ہوتی ہے وہاں تو، ہے نا. تو پھر میں مٹی بھی لے جاؤں تاکہ تیمم کے لیے مٹی بھی تیار. یہ تو مانا حفاظت کرنے والے اپنی نماز کو سیف گارڈ کر کے رکھتے ہیں. میری بس اگر چھوٹ جاتی ہے تو بس رکیں گے نہیں اگلے مقام پہ، اس لیے کہ بہت لمبا ہے، تو پھر بس والے سے بات کر کے اچھا ایسا ہے کہ چلو میں نماز کے وقت کب شروع ہوتا ہے کب ختم ہوتا ہے، آج تو ماشاءاللہ اینڈرائڈ کا زمانہ آسانی سے پتہ چل جاتا ہے، چلو ٹائم تو ہو گیا پڑھ لیتا ہوں، اس لیے کہ پھر بس رکنے والی نہیں بہت لمبا. یہی تو حفاظت، سیف گارڈ کرنا اپنی نمازوں کو. تو کہا والذین هم علی صلاتہم یحافظون، اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے رہے. اس کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ نمازیں ان سے نہ چھوٹے اور مکمل حفاظت کے ساتھ وہ اپنی نمازوں کو ادا کرے. یہ صفت ہے. موطا امام مالک کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہا ہے یقیناً میرے نزدیک، آپ فرما رہے ہیں یقیناً میرے نزدیک تمہارے امور میں سے سب سے اہم اور ضروری کام، یقیناً میرے نزدیک تمہارے امور میں سے سب سے اہم اور ضروری کام نماز ہے. کیا فرما رہے ہیں آپ وسلم؟ تمہارے معاملے میں سب سے اہم چیز جو حکم میں تمہیں دے رہا ہوں، جو امور تمہیں دیے گئے، سب سے اہم چیز نماز ہے. پھر آگے آپ فرماتے ہیں ضروری کا کام نماز ہے. جس شخص نے اس کی پابندی کی، اس پر جو ہے کاربند رہا، جس نے پابندی کی، اس پہ اڑا رہا، اس نے اپنا دین محفوظ کر لیا. جس نے نماز پڑھی اس نے اپنا دین محفوظ کر لیا. اور جس نے اسے ضائع کیا،
ضائع کر دیا وہ دوسرے معاملات میں بالاولا سست اور کوتا ہوں گا۔ پتہ یہ چلا رسول اللہ فرما رہے ہیں جو نماز میں سستی برتتا ہے اس کا مطلب دنیا کے کاموں کے لائق وہ آدمی نہیں ہے۔ جو اللہ کا جو حق ہے اور سب سے پہلا امپورٹنٹ کام ہے اگر وہ نہیں کرتا ہے تو اس پہ ٹرسٹ مت کیجیے کہ آپ کے دوسرے کام بھی کر سکتا ہے، وہاں بھی وہ سستی برتیں گا۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ کتنی بہترین بات آپ بتا رہے ہیں۔ اسی طرح جو ہے اللہ رب العزت نے جو ہے نماز کو جو ہے نجات کا ذریعہ بنایا ہے۔ یاد رکھیے یہ نجات کا سکسیس کا ہی ذریعہ ہے اور نماز نجات کا ذریعہ۔ اس کے تعلق سے سورہ حج سورہ نمبر 22 آیت میں 77 میں اللہ فرماتا ہے کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، ورکعوا رکوع کرو، واسجدوا سجدہ کرو، واعبدوا ربکم اپنے رب کی عبادت کرو، وافعلوا الخیر اور اچھے اچھے کام کرو خیر کے، لعلکم تفلحون اگر تم کامیابی سکسیس اور جو ہے آخرت میں کامیابی اور فلاح چاہتے ہو تو یہ سب کام کرو، رکوع کرو، سجدے کرو، عبادت کرو، خیر کے کام کرو اور تاکہ تم آخرت میں جو ہے کامیاب بنو۔ تو کامیابی کے لیے یہ ایک ذریعہ ہے، کیا کرنا ہے ہمیں؟ نماز قائم کرنا ہے۔ آج ہم جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کو کامیاب سمجھتے ہیں۔ ایک انسان کو اللہ اگر دنیا کا سب کچھ بھی دے دے اور اگر نمازی ہی نہیں ہے تو سمجھ لیجئے یہ لوزر ہے، ناکام ہے۔ اور ایک انسان کو دنیا کا کچھ بھی حاصل نہیں ہے لیکن اگر نماز پڑھتا ہے سمجھ جائیے سکسیسفل ہے آخرت کے۔ وہاں کا ریزرو بینک اس کا فل ہے، یہاں کا خالی ہوں گا ہو سکتا ہے۔ وہاں اس کا فل ہے پورا کہ وہ جانے والا ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ نے چونکہ جو یہ کام کرتے انہیں کے لیے لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیابی پاؤ میرے پاس، تاکہ تم فلاح پاؤ، اس کے لیے شرط ہے ایمان لانا، اس کے بعد نماز پڑھنا، عبادت کرنا، اچھے اچھے کام کرنا۔ دوسری جگہ اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ اعلیٰ سورہ نمبر 96 آیت نمبر 14 سے لے کے 15 میں قد افلح من زکاہا، اور وہ کامیاب ہوگا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، اپنے آپ کو پاک کیا، ایمان لے آیا جس سے اس کے گناہ معاف ہو گئے۔ پھر فرمایا وذکر اسم ربہ فصلی، اور اس کے بعد اپنے رب کے لیے نماز قائم کی، نماز پڑھا۔ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا اور اس کے بعد اپنے رب کے لیے اس نے نماز پڑھی۔ یہاں بھی دیکھیے کامیاب لوگوں کی علامت نجات کا ذریعہ نماز بتایا جا رہا ہے۔ اسی طرح جو ہے نماز صرف ہمیں نہیں دی گئی ہے، پچھلی شریعتوں میں بھی نماز تھی اور وہ انبیاء اور وہ لوگ بھی نماز پڑھتے تھے۔ ایسے اللہ رب العزت 6 سے 7 واقعات نقل کیے، بس مختصر رکھتا ہوں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے زکریا علیہ السلام کا واقعہ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت 39 میں اللہ فرماتا ہے کہتا ہے فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب، اور فرشتے نے ایک آواز دی زکریا علیہ السلام کو جب اپنی محراب میں وہ نماز پڑھ رہے تھے، یصلی نماز پڑھ رہے تھے۔ تو پتہ چلا زکریا علیہ السلام بھی نماز پڑھتے تھے۔ تو نماز کوئی ہم پر بوجھ نہیں، اس امت پہ نہیں ہے، یہ پچھلی امتوں پر بھی یہ چیز تھی، یاد رکھیے۔ دوسرے مقام پہ فرمایا موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت میں 87 نے فرمایا رکھا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اے موسیٰ حکم دیجئے بنی اسرائیل کو کہ اپنے اپنے گھر میں جو اللہ کی طرف چہرہ کرے نماز کے لیے، قبلہ مطلب چہرہ کرنے کی جگہ قبلہ بنائے، اور اقیم الصلاۃ، اور تمہاری قوم کے لوگ بنی اسرائیل اگر اللہ فرعون کے ظلم سے بچنا چاہتے ہیں تو وہ نماز قائم کریں، اور جو نماز قائم کرتا ہے فبشر المؤمنین، تو ایسے ایمان والوں کو خوشخبری دے دیجیے۔ پھر آگے نماز آئیے اللہ رب العزت سورہ مریم سورہ نمبر 19 آیت میں 30 اور 31 میں عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرتا ہے۔ جب مریم علیہ السلام ان کو لے کر آئی اور لوگوں نے کہا مریم کیا تم نے کر دیا، نہ تمہارا جو ہے خاندان ایسا تھا، نہ تمہارے خاندان میں کسی نے ایسا، چونکہ وہ لوگوں نے کچھ غلط سمجھا، تو مریم علیہ السلام نے خالی اشارہ کیا عیسیٰ علیہ السلام کی طرف۔ عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے، کیا بولا سنیے، قال انی عبد اللہ، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ مجھے کتاب عطا کرنے والا ہے اور مجھے اس نے اپنا نبی چن لیا ہے، وجعلنی مبارکن اینما کنت، اور میں بابرکت ہوں جب تک میں تم میں رہوں گا، اور آگے فرمایا اینا کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، اور مجھے میرے رب نے وصیت کی کہ میں نماز قائم کروں اور زکوٰۃ دوں جب تک میں اس دنیا میں زندہ رہوں، یا جب تک میں اس دنیا میں رہوں تب تک میرے رب نے مجھے نماز قائم کرنے کا اور زکوٰۃ دینے کا حکم دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی کی بات کر رہے ہیں۔ آئیے آگے ہم بڑھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ شعیب علیہ السلام کا واقعہ اللہ رب العزت نے سورہ ہود سورہ نمبر 11 آیت 87 میں بیان کیا۔ وہاں بھی دیکھیے کیا ہے، شعیب علیہ السلام کی قوم پوچھتی ہے شعیب علیہ السلام سے قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، اے شعیب کیا یہ تمہاری نمازیں تم کو اس چیز کا حکم دیتی ہے کہ تم انکار کرو اس چیز کا جو ہمارے باپ دادا پوجا کرتے تھے، عبادت کرتے تھے؟ کیا تمہاری نماز یہ حکم دیتی ہے تم کو اللہ کی عبادت کرو اور ہمارے معبودوں کو چھوڑ دو؟ گویا مشرکین نے صحیح پہچانا تھا، نماز توحید کی دعوت دیتی ہے۔
شرک سے دور کرتی ہے. اور دیکھیے اکثر جو مسلمانوں میں سے لوگ شرک کرتے ہیں نا، بے نمازی ہوتے ہیں اس لیے شرک بھی کرتے ہیں. تو کہا کیا شعیب تمہاری نمازیں تم کو اس کا حکم دیتی ہے؟ ظاہر سی بات ہے اس کا مطلب ہاں شعیب علیہ السلام کی نمازیں ان کو اس کا حکم دیتی. آئیے اسی طرح اللہ رب العزت نے جو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بیان کیا اور قرآن نے کہا سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 40-40 میں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. اے اللہ مجھے اور میری ذریت آل اولاد کو تو نمازی بنا، اور اے اللہ میری دعا کو تو سن لے، تو دعاؤں کو سننے والا ہے. مجھے اور میری ذریت کو، مجھے اور میرے آنے والوں کو، گویا ایک طرح سے دعا ہے جن کو اولادیں ہونے والی ہے نا، یہ دعا کیا کرے. اس لیے کہ یہاں ابراہیم علیہ السلام بھی جو ہے دعا کر رہے اپنے لیے اور اولاد کے لیے آنے والی. اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کر. ہم کہاں دعا کرتے ہیں اپنی اولاد سے پیدائش سے پہلے اللہ نمازی بنا؟ ہم جو دعا کرتے ہیں اللہ چاند جیسا ہو، گورا ہو، یہ ہو، صحیح سلامت ہو، اس کو بیماریاں نہ ہو، فلاں ہو، ایسا ہو، انجینئر بن جائے، ڈاکٹر بن جائے، یہ بن جائے، کروڑپتی بن جائے، فلاں پتی بن جائے، چاند پر رہے، مارس پر جائے، یہ کرے. یہ نماز قائم. دیکھیے ابراہیم علیہ السلام تو ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، اے اللہ جو ہے مجھے نماز قائم کرا، ومن ذریتی، اور میری اولاد کو بھی تو نمازی بنا. چونکہ الٹیمیٹ سکسیسفل انسان یہی ہوتے ہیں، تو اس لیے الٹیمیٹ سکسیس کی دعا ہو رہی ہے اہل اولاد کے لیے. اسی طرح اسماعیل علیہ السلام کے تعلق سے ان کے بیٹے تھے، اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ مریم سورہ نمبر 19 آیت نمبر 55 میں وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا. اور اسماعیل السلام اپنے گھر والوں کو حکم دیا کرتے تھے بیوی بچوں کو نماز کا، زکوٰۃ کا، اور وہ اپنے رب کے نزدیک یہ بڑے پسندیدہ تھے اسماعیل علیہ السلام. دیکھیے اسماعیل السلام اپنے اہل و عیال کو حکم دیتے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا سورہ عنکبوت سورہ 29 آیت نمبر 45 میں اقیم الصلاۃ، اے نبی آپ نماز قائم کی، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اس لیے کہ نماز فحش اور منکر برے کاموں سے انسان کو، ہے نا. کتنی پیاری پیاری باتیں بہرحال اس کے اندر بتائی گئی، اور پچھلے انبیاء بھی جو ہے نمازیں قائم کیا کرتے تھے. آئیے ہم آگے دیکھتے ہیں. جامع ترمذی کی روایت ہے، آپ نے فرمایا اور کہا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اس کے راوی کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کہا کیا میں تجھے اسلام کا سر، اس کا ستون مطلب اس کے کالمز ستون اور اس کی چوٹی نہ بتلا دوں، سب سے زیادہ ہائٹ جو ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالکل بتلائیے. تو آپ نے بتایا دین اسلام کا سر خود اللہ اور اس کے رسول کی سپردگی ہے، ان کو مان لینا ہے. پھر فرمایا اس کا ستون نماز ہے اور اس کی چوٹی جہاد ہے. ستون، کالم، پلر جس میں اسلام ٹکا ہے وہ کیا ہے؟ نماز. جو نماز نہیں پڑھتا ایک طرح سے اسلام کے ستون کو ڈھاتا ہے، اس کے بیسس کو برباد کرتا ہے. اسی طرح جو ہے بخاری کی روایت آپ نے فرمایا کہا یقیناً جب کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو گویا وہ اپنے رب سے بات چیت کرتا ہے. بات چیت کرتا ہے. چیٹنگ میں کتنا مزہ آتا ہے نا لوگوں کو، ہابیز چیٹنگ، بات کرنا کسی سے. تو جب انسان نماز قائم کرتا ہے تو اپنے رب سے بات چیت کرتا ہے. اسی لیے حدیث آپ نے فرمایا کوئی نماز کی حالت میں قبلے کی طرف نہ تھوکے، اس لیے کہ جب تم نماز پڑھتے ہو اپنے رب سے کلام کرتے ہو، کوئی کلام کرتے ہوئے کیا تھوکتا ہے کہ کسی؟ کلام، بات چیت ہے یہ ایک طرح کی. ہمارے مسائل پریشانی ہم کہاں کہاں بھاگ رہے ہیں، لوگوں کے سامنے ہاتھ پیر جوڑ رہے ہیں. یہاں بھاگیے، رب سے بات کیجیے، رب سے چیٹ کیجیے، بتائیے اس کو یہ مسئلہ ہے میرا، نماز قائم کیجیے، دعائیں کیجیے کہ اللہ فلاں مسئلہ ہے. یہ ہو گیا آپ کا حل. کیونکہ بندہ جب نماز پڑھتا ہے اللہ سے بات چیت کر رہا ہے، اس کا رابطہ سیدھا اس کے رب سے ہے، بغیر کسی فون کے، بغیر کسی خرچ کیے کہ آپ اپنے رب سے رابطہ کرتے ہیں کھڑے کھڑے. اسی طرح جو ہے اللہ کی نزدیکی کا ذریعہ نماز ہے. یاد رکھیں کوئی بندہ مقرب بندہ اللہ کا پسندیدہ چنندہ اچھا نہیں ہو جب تک نماز نہ قائم کریں. صحیح مسلم کی روایت ہے آپ فرماتے ہیں بندہ حالت سجدے میں اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. وہ نماز کا ایک پارٹ ہے صرف سجدہ، تو کہا سجدے میں سب سے زیادہ قریب، مطلب اللہ سے قریب ہونا ہے تو سجدے کرنا پڑے گا. اور افسوس کی بات یہ کہ ہاں بہت سے لوگ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کو اللہ سے قریب سمجھتے ہیں، اور بہت بڑے ولی ہیں کبھی نماز نہیں پڑھتے، لیکن او ماشاء اللہ، لیکن نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ نہیں، یہ بخشا ہے، ان کو ضرورت نہیں. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے 7 کے تذکرے کیا میں نے نماز کے، اور ان کو ضرورت نہیں، لیکن ماشاءاللہ ان کو ضرورت تھی، لیکن پورے 7 انبیاء کو. اور بھی ہے سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہے، داؤد علیہ السلام کا، میں نے اتنے نہیں لی چونکہ وقت نہیں تھا. اور بھی تذکرے انبیاء کے، نماز کا تذکرہ ان کے ساتھ بھی لیکن وقت نہیں تھا، بلکہ صرف 7 کا رکھا آپ کے ساتھ. اندازہ لگے سب سے زیادہ قریب نماز کی حالت میں ہوتا ہے. ظاہر سے سب سے قریب بندہ بھی وہی جو رب کے نزدیک ہوتا ہے نماز قائم کر. اسی طرح جو ہے نماز جو ہے اپنے رب سے محبت کی علامت ہے. جو شخص نماز پڑھتا ہے وہ اللہ سے محبت کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے، بخاری کی روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہوئے کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا جو ہے اور میرا بندہ جن جن عبادتوں سے، مطلب حدیث قدسی ہے جس میں اللہ فرماتا ہے، آپ نے فرمایا اور میرا بندہ جن جن عبادتوں سے میرا قرب حاصل کرتا ہے، نزدیکی حاصل کرتا ہے، ان میں سب سے زیادہ میں جو عبادت کو پسند کرتا ہوں وہ فرائض ہے. جس عبادت کے ذریعے ہم اللہ سے سب سے زیادہ قریب جا سکتے ہیں وہ کون سی عبادت ہے؟ فرض عبادتیں ہیں. توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج.
پھر اللہ فرماتا کہتا ہے اس کے بعد جب میرا بندہ نفل ادا کرتا ہے فرض کے بعد تو اللہ فرماتا ہے مجھ سے اتنا نزدیک ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ فرض کے بعد نفل، یہ نہیں کہ آپ سے نفل ہی پڑھ رہے ہیں، فرض کا کیا نہیں فرض نہیں ہوتی، اپنے نفل کب ہوتے ہیں، اور رات میں تہجد ہو رہی، فجر غائب۔ سب سے زیادہ میں جس چیز کو پسند کرتا ہوں بندے کے معاملے وہ ہے فرائض، اور پھر اس کے بعد جب وہ نفل ادا کرتا فرائض کے بعد تو بس اللہ کہتا ہے میں اس سے اتنا قریب ہو جاتا ہوں کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ نہ صرف بندہ اللہ سے محبت کی علامت ہے نماز، اللہ کی محبت بھی بندے کو آتی نماز کی وجہ سے۔ اسی طرح جو ہے نماز نعمتوں کی شکر گزاری ہے، جو بندہ نماز پڑھتا ہے اپنے رب کی جو نعمتیں اللہ نے دی اس کی شکر گزاری کرتا ہے۔ جامع ترمذی کی روایت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس کے راوی فرماتے ہیں یقیناً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر کوئی ایسی خبر لائی جاتی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے اور سجدہ کرتے، مطلب نماز قائم کر لیتے۔ خوشی کی کوئی خبر آئی کہ آپ سجدہ کر رہے ہیں، گویا یہ شکرانہ ہے نماز ایک طرح سے۔ 5 وقت ہم پڑھتے، اللہ زندگی دی، اچھی زندگی دی، روزی دے رہا ہے، اولاد دی، تمام تر سہولتیں دی، اور اگر کچھ نہ بھی دیا تو ایک صحیح سالم جسم دیا نا۔ کبھی ہوتا ہے کہ کچھ بھی نہیں انسان کے پاس لیکن اس کے پاس ایک جسم تو اللہ نے سب کچھ دیا ہے نا، صحیح سالم بالکل اچھا خاصا، ورنہ بیمار پیسہ ہے بیماری کیا کریں گے آدمی، ہے نا۔ تو دیکھیے اس پہ خوش ہو تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، ٹھیک، تو آپ سے سجدے میں چلے جا، نماز قائم کر۔ اسی طرح نماز جو ہے کا اجر جو ہے بے حساب، اس کا بدلہ بے حساب ملے، حالانکہ فریضہ ہے لیکن ادا کرو تو فائدہ بھی پاؤ، کمپلسری ہے، کرو اور فائدہ بھی پاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، صحیح مسلم کی روایت میں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی اور کہتی ہے نماز فجر سے پہلی والی 2 سنتیں اللہ کے رسول نے فرمایا دنیا و ما فیہا، اس میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے، دنیا اور اس میں جو کچھ ہے، صرف فرض نہیں، صرف نماز کی 2 سنتیں جو فجر کی نماز سے پہلے ہوتی ہے، رسول اللہ فرماتے دنیا و ما فیہا، دنیا اور اس میں جو کچھ ہے ان سے زیادہ بہتر۔ صرف 2، ابھی سنت کی بات ہو رہی ہے، فرض کا کیا حال ہوگا پھر جب 2 رکعتیں سنت جو فجر سے پہلے ہے وہ دنیا و ما فیہا سے زیادہ افضل ہے، تو فرائض کا کیا حال ہوگا بس اندازہ گیس ہی کیا جا سکتا ہے۔ آگے آئیے، نماز کے تعلق سے نماز تحفہ آسمانی ہے، یہ ایک جس کو ہم کہیں گے آسمانی تحفہ ہے ہم کو، جو ڈیوائن گفٹ ہے جو دیا گیا، اس لیے کہ بخاری کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے، معراج پر جانے کے بعد ایک ایک مقام سے ایک ایک جو آسمان سے گزرے، رب کے پاس گئے، رب نے سورہ بقرہ کی آخری دعا تھے آپ کو نوازی، اور اس کے ساتھ ایک تحفہ دیا، اور وہ تحفہ کیا تھا؟ نماز تھا۔ یاد جس دن یہ تحفہ ملا بڑے شوق سے مناتے لوگ اس کو، معراج کی رات، تحفے کی رات، نماز کی رات، اور اکثر معراج میں نماز پڑھنے والے معراج سے معراجی دکھتے بعد میں نہیں ملیں گے آپ، مطلب گفٹ جس دن ملا اسی دن سلام دینے والے کو، اور اس کے بعد غائب، پھر پیٹ۔ گفٹ یہ تحفہ تو آسمانی ہے، اس لیے کہ ساری عبادتوں کے لیے عبادتوں کو بھیجا گیا، اور یہ ویسی عبادت ہے جس کو بلا کر دیا گیا، اس کی فضیلت سمجھ لی۔ روزہ نیچے آیا، زکوٰۃ نیچے حکم آیا، حج نیچے حکم آیا، توحید نیچے حکم آیا، فرشتہ لے کے آئے، نماز بلا کر دی گئی۔ سبحان اللہ، اہمیت سمجھ لیجیے، ساری عبادتیں فرض بھیجے گئے، یہ بلا کر دی گئی، اس لیے میں کہہ رہا ہوں تحفہ آسمانی ہے، اور آسمان پر بلا کے دیا گیا۔ ویسے ساری عبادت آسمان سے یا اللہ کے پاس سے آئی نا، یہ تحفہ آسمانی ہے، بلا کر دیا گیا۔ اور اس کی خصوصیت یہ ہے، معلوم آپ کو، کہ یہ ساری عبادت اسلام کی چاند سے چلتی ہے، نماز کی فضیلت یہ ہے یہ سورج سے چلتی ہے، سب سے ہٹ کر ہے۔ حج کا ایک سیزن ہے، ذی الحجہ کا مہینہ، چاند سے کیلکولیٹ ہوتا ہے نا، ساری عبادتیں دیکھیں۔ زکوٰۃ کے لیے 1 سال گزرنا ہے، وہ بھی چاند سے ہوتا ہے، 355 دن، وہ بھی چاند سے۔ لیکن یہ ایک ایسی عبادت ہے سورج سے چلتی، سورج نکلنے سے پہلے، سورج بیچ میں تھوڑا ہٹ گیا تو، سورج ڈھلنے لگے تو، سورج ڈوبنے کے بعد، اور رات کے ایک حصے میں، تو ساری عبادتیں چاند سے جڑی ہے، اور یہ سورج سے جڑی عبادت ہے، اس سے بھی اس کی فضیلت پتہ چلتی ہے، یاد رکھیے۔ اسی طرح جو ہے نماز گناہوں سے پاک کر دیتی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت، آپ نے صحابہ سے پوچھا کیا تم میں سے کوئی شخص جس کے گھر کے سامنے ایک ندی بہ رہی ہو اور اس میں وہ 5 وقت غسل کرتا ہے تو کیا اس کی آنکھ پہ کوئی میل کچل باقی رہیں گا؟ صحابہ نے کہا بالکل نہیں۔ تو کہا ایسی مثال اس مومن کی جو 5 وقت نماز پڑھتا ہے، اللہ سارے گناہ اس کے معاف کر دیتا ہے اس کی وجہ سے، گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ، حالانکہ فریضہ ہے، بدلہ بھی دیتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ گناہوں کو مٹاتا بھی۔ ہمیں چاہیے ہم نماز کی پابندی کریں۔ اسی طرح جو ہے نماز جنت کا ذریعہ ہے، یاد رکھیے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ معارج سورہ نمبر 17 آیت نمبر 34 اور 35 میں کہا فرمایا والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں وہ اکرام والی جنتوں کے اندر داخل ہوں گے، عزت والی جنتوں میں جہاں ان کی عزت توقیر اکرام کیا جائے گا اس میں داخل۔ تو نماز جنت میں جانے کا ذریعہ ہے، اس لیے نماز پڑھو، اکرام والی جنت میں داخل ہو۔ نماز جہنم سے نجات کا ذریعہ ہے، جہنم سے بچنے کا طریقہ ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، عمار رضی اللہ فرماتے اور کہتے ہیں جو شخص نماز فجر اور عصر پڑھے گا وہ ہرگز آگ میں داخل نہیں ہوں گا،
جو شخص نماز فجر اور عصر پڑھے گا وہ ہرگز جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ اب یہ دو نمازوں کے تعلق سے کیوں کہا گیا حالانکہ فرض تو 5 ہیں؟ وہ اس لیے کہ یہ دو نمازوں میں انسان زیادہ کوتاہی کرتا ہے پڑھنے میں، جیسا کہ فجر سونے میں چلے جاتی ہے اور عصر بھی سونے اور چائے میں چلے جاتی ہے، اس میں کمزوری آتی ہے انسان میں، اس لیے خاص طور سے کیا گیا، اور ہر نماز وجہ ہے تو کہا جو فجر اور عصر پڑھیں گا اللہ اس کو آنکھ نہیں دکھائیں گا جہنم کی۔ یاد رکھیں کتنی بڑی بات جو ہے کہی جا رہی ہے۔ اسی طرح جو ہے نماز جو ہے اپنی حفاظت کا ایک ذریعہ اللہ سے، معلوم ہے نماز ایک حفاظت کا ذریعہ۔ صحیح مسلم کی روایت آپ نے فرمایا کہا جندب خصی رضی اللہ عنہ اس کے راوی کو کہتے ہیں جس شخص نے صبح کی نماز پڑھی بس وہ اللہ کے امن و امان میں آ گیا۔ جس نے فجر پڑھ لی اللہ نے اس کا ذمہ لے لیا آج، اور جس نے فجر نہیں پڑھی سمجھ لو اس کا ذمہ ختم ہو گیا ہے نا۔ ایک صحابی کا واقعہ، وہ آیا اور کہا اللہ کے رسول یہ میرا جو اونٹ ہے جس پہ تھے وہ یہ سنتا نہیں میری بات، کیا نہیں کرتا؟ بات نہیں سنتا میری۔ صحیح روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کے پاس گئے، اس اونٹ نے آپ کے کان مبارک کے پاس اپنا چہرہ لایا اور کچھ کہا۔ صحابی نے کہا اس نے کیا کہا؟ تو کہا تمہاری کمپلین کر رہا تھا، شکایت کر رہا تھا۔ کہا کیا کہا؟ کہا کہ میں اس لیے اس کی بات نہیں سنتا اللہ کے رسول کہ یہ فجر کی نماز کو نہیں اٹھتا۔ اس سے ہم عام زبان میں کہہ سکتے ہیں کسی کی مشین برابر نہیں چل رہی، کارخانہ ٹھپ ہو جا رہا، چیزیں سسٹم برابر نہیں ہے، ورکر ساتھ نہیں دے رہے، لوگ چھوڑ کے بھاگ جا رہے، فجر میں گڑبڑ ہے، کہ تو وہ اونٹ ساتھ نہیں دے رہا تھا فجر میں گڑبڑ کی وجہ سے، یہ فجر نہیں پڑتا بول کے میں اس کی بات نہیں سنتا، دن بھر کہیں بھی بھاگ جا رہا، سن رہا نہیں، اس کو ہکالا جا رہا تو مان رہا نہیں، ہو رہا ہے ہو سکتا ہے ایسا ہے نا، فجر نہیں پڑھ رہے آپ، بزنس نہیں چل رہا، ہوں گا کیوں نہیں ہوگا، لوگ آپ کی بات نہیں مان رہے ہوں گا، مشین لا رہے بار بار بگڑ جا رہی، فجر شروع کر دیجیے انشاءاللہ دیکھیے سب معاملے درست ہوتے جاتے ہیں۔ چونکہ جانور اطاعت نہیں کر رہا ہے کہ انسان کی جو فجر کی نماز نہیں پڑھ رہا، جانور نہیں کر رہا تو فرشتے کیا پھٹکیں گے اس آدمی کے نزدیک، اور کیا اللہ کی رحمت آئیں گے ایسے آدمی کے، ہے نا۔ دیکھیے تو کہا یہ حفاظت کا ذریعہ، جس نے پڑھ لی بس وہ تو آج حفاظت میں آ گیا۔ اسی طرح نماز جو ہے جہنم کی آنکھ کو ٹھنڈا کر دیتی ہے، صرف دنیا میں نہیں آخرت میں حفاظت کرتی ہے۔ طبرانی کی روایت آپ نے فرمایا جب اذان ہوتی ہے تو فرشتے کہتے ہیں لوگوں اٹھو اور جو آنکھ تم نے اپنے لیے برے اعمال کر کے جلائی اس کو بجھاؤ، ٹھنڈا کرو، جاؤ نماز کے لیے۔ مطلب نماز کو جانے سے جہنم کی آنکھ ٹھنڈی کر دی جاتی ہے۔ فرشتے کہتے ہیں لوگوں اٹھو جاؤ مسجد کی طرف، اور جو آنکھ تم نے اپنے لیے جلائی ہے بدعمالیوں سے ٹھنڈی کر لو اس کو۔ نماز پڑھنا جہنم سے نجات کا ذریعہ، آنکھ کو بجانے کا ذریعہ ہے۔ نمازی اللہ کا مہمان ہوتا ہے، اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی، کیا فضائل ہے نماز، مہمان ہے۔ آپ نے فرمایا طبرانی کی روایت ہے مسجد میں آنے والا نمازی اللہ کا مہمان ہے، جب وہ اللہ سے ملاقات کرے گا اللہ اس کی عزت فرمائے گا، پھر تب ابھی مہمان ہے لیکن ابھی تو اللہ اس کی، لیکن جب وہ اللہ سے مل لیں گا اس کی موت آ جائیں گی اللہ اس کی مہمان نوازی کر دیں گا۔ اب آپ اندازہ لگائیے میزبان مہمان کے گھر اور اس کی حیثیت سے اندازہ لگا لیتا ہے کیا میزبانی ہونے والی ہے اندر، ہے نہیں ہے۔ غریب آدمی نے بلایا تو اس کی حیثیت سے کچھ ہوں گا، تھوڑا مالدار ہے تو اس کی حیثیت سے کچھ زیادہ ہوں گا، بہت مالدار ہے تو اس کی حیثیت سے اور زیادہ ہوں گا، بہت زیادہ مالدار ہے نا، تو اللہ رب العزت تو سارے کائنات کا مالک ہے، انسان اس کا مہمان بن کے جائیں گا۔ امید ہی کی جا سکتی ہے کہ ہمارا رب کیسی ہماری مہمان نوازی کریں گا۔ نمازی انسان اللہ کا مہمان ہے، اور اللہ رب العزت روز قیامت اپنے مہمان جو ہے جب بھی وہ ملیں گا جب اس کی جو ہے مہمان نوازی کرنے والا ہے۔ اسی طرح جو ہے نماز کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو داؤد کی حدیث ہے جب بچے 7 سال کی ہو تو انہیں مسجد لے جاؤ، کہاں لے جاؤ؟ مسجد لے جاؤ، اور 10 سال کی ہو نماز نہ پڑھے تو کیا کرو؟ ضرب لگاؤ، مارو۔ کیا کیا کبھی ہم نہیں اپنی اولاد کے ساتھ؟ کہیں ایسا تو نہیں ہماری اولاد آج ہم کو بددعا دیتی ہے باپ نے عادت نہیں لگائی بول کے آج ہم نمازی نہیں۔ 7 سال کی ہو تو مسجد لے جاؤ۔ ہمارے پاس بچہ بڑا ہو رہا ہے، 7 ایک سال ایسی عمر ہوتی ہے جب بچہ بولتا ہے، اس کے اپنے آئیڈیاز ہوتے ہیں، ایک بولنے کی عمر ہو جاتی ہے، تو ہم اس کو بازار لے جا رہے ہیں، گھمانے لے جا رہے ہیں۔ اب بڑے ہو گئے تو ٹرین کا سفر کریں گے بیٹا تم، اب میں جہاز میں لے جاؤں گا، 7 سال کا وعدہ تھا، سب کر رہے ہیں، سوائے اس کی کہ جو کہا جا رہا ہے نماز کی تاکید کرو، اور اگر 10 سال تک 3 ایئرس کی پیریڈ میں بھی عادی نہ بنے تو پھٹکا لگاؤ۔ کبھی نماز کے لیے مارا بچوں کو؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں والدین کو کہ بچوں کو آپ ماریے نماز کو بہانہ بنا کے، میں کہہ رہا ہوں کیا نماز کے لیے کبھی آپ نے بچہ نہیں پڑھا تو مار لگائی؟ مہمانوں کے سامنے بری حرکت کری آپ نے مار لگائی، مہمانوں کے سامنے شربت گرا دیا آپ نے مارا، آپ کے کپڑوں کو خراب کیا آپ نے مارا، دروازے پہ کچھ لگا دیا مارا، دیوار پہ کچھ کیا مارا۔ اللہ کے دین کے معاملے میں نماز نہیں پڑھی تو کبھی مارا نہیں؟ ابا آج ہم نے نہیں پڑھی، کوئی بات نہیں پڑھی، چلتا، تو نے پانی گرا دیا میرے کپڑوں کے اوپر، یہ لو ایک۔ تو بچہ ہی سوچتا ہے کپڑے زیادہ ہے، میں نماز نہیں، اس لیے کہ ابا نماز پہ کبھی نہیں مارنا آج تک۔ تو کپڑے زیادہ امپورٹنٹ ہے، دعوت زیادہ امپورٹنٹ ہے، لوگوں کے سامنے اچھا سلوک کرنا، حسن اخلاق امپورٹنٹ ہے، نماز نہیں، اس لیے کہ ابا نے کبھی بولے نہیں مارو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شفیق اور محبت کرنے والا انسان دنیا میں نہیں تھا۔ جب آپ کہہ رہے مارو اس لیے کہہ رہے بچوں کو کہ وہ بچوں کو آخرت میں جہنم سے بچانا چاہتے ہیں نا، اس لیے دنیا کا پھٹکا کم ہوتا ہے آخرت جہنم سے۔ وہ مار اچھی ہے جو مار انسان کی زندگی بدل دے۔ مارو کہا 10 سال میں، کیا مارا کبھی اپنے دین کے لیے؟
نماز اور روزے کے لیے؟ نہ، یہ تو کبھی نہیں، باقی سب کے لیے مارا جائے۔ کتنی اہمیت ہے، مارنے کا لفظ کہا کہ حالانکہ اللہ کے رسول بچوں کو کبھی نہیں مارا، چونکہ یہ آخرت کی نجات کا ذریعہ ہے نا، اگر تھوڑی سی مار سے زندگی بدلتی ہے تو اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ فرماتے ہیں اللہ اس باپ پر رحم کرے جو گھر میں کوڑا لٹکا دے، اس نیت سے نہیں کہ مارے، اس نیت سے کہ اس کے ڈر سے بچے نماز شروع ہو جائے، آج ڈر سے پڑھیں گے کل اخلاص سے پڑھیں۔ عادت تو مسجد جانے کی، ہم کو عادت ہی نہیں نا مسجد جانے کی، مسئلہ یہ ہے کچھ لوگ مسجد جاتے ہیں شرم بھی آتی، معلوم، اللہ رحم کرے، بہت شرم آتی ہے۔ کچھ لوگ اتنے ہائیجینک ہو جاتے ہیں کہ مسجد کا پانی پہ شک ہوتا ہے، اتنے لوگ ہاتھ ڈال رہے گندا ہوگا ہوں گا، اتنے لوگ چوتے رکھ رہے گندے ہوں گے، اتنے لوگ سجدہ کرتے گندا ہوگا، اتنے لوگ فلاں کرتے گندا ہوگا ہوں گا، ان ہائیجینک ہو جاتا ان کے بہانوں کی تو اللہ رحم کرے۔ ایسی ایک فہرست ہے اسی کو، مطلب وہ لمٹ لیس بہانے ہوں، اس کو کاؤنٹ بھی نہیں کیا سکتا ہے نا۔ تو یہاں دیکھیے مارنے کا حکم ہے۔ اسی طرح باجماعت نماز نہ پڑھنے والوں کے تعلق سے آپ نے فرمایا میرا دل چاہتا، حدیث کے الفاظ دیکھیے، صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا اور کہا میرا دل چاہتا اذان دی جائے اور کسی ایک نوجوان کو نماز کے لیے آگے کھڑے کر دوں، مطلب میں خود نماز نہ پڑھوں، کسی نوجوان کو آگے بڑھا دوں اور پھر میں کچھ لوگوں کو لے جا کے لکڑیاں جمع کروں اور ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو مسجد میں نماز چھوڑ کر گھروں میں نماز پڑھتے ہیں، مطلب وہ بے نمازی نہیں ہیں، جماعت سے نماز نہیں پڑھتے ہیں، تو گھر جلانے کی بات ہو رہی ہے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں نماز کے لیے اذان دی جائے، میں کسی اور کو آگے بڑھا دوں، میں خود پیچھے سے ہٹ جاؤں، پھر کچھ لوگوں کو لوں، لکڑیاں جمع کروں اور ان لوگوں کے گھروں میں آگ لگا دوں جو با جماعت نماز چھوڑ کر گھروں میں نماز پڑھتے ہیں۔ تو گھر میں نماز پڑھنے والوں کے لیے آگ کی بات ہو رہی ہے، تو نماز چھوڑنے والے کے لیے تو ظاہر سی بات ہے کتنی آگ ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ تو جلانے کا عذاب، اصل میں حدیث فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، جلانے کا عذاب صرف آنکھ کے مالک کو حق جلانے کا عذاب دینے کا ہے جو کہ اللہ ہے۔ یہاں کہہ رہے جلا دینے کا میرا دل چاہتا ہے، کیا نہیں آپ نے، لیکن دل چاہتا ہے۔ اتنا برا عمل ہے یہ کہ نبی رحمت بھی یہ کہہ رہے ہیں جس کو اللہ نے سارے عالم کے لیے رحمت بنایا کہ دل جلا دوں، میرا دل چاہتا ہے، گھر جلا دوں ان لوگوں کی جو ایسا، انداز کتنی اہمیت ہے۔ اسی طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز کا کیا ذوق تھا، کیا اس کا شوق تھا۔ بخاری کی روایت آپ سے رات بھر کھڑے کے نفل پڑھتے، اتنا کہ آپ کے پیر سوج جاتے۔ میں عائشہ نے سوال کیا اللہ کے رسول کیوں پڑھتے ہیں آپ اتنی نمازیں، آپ کے گناہ بخشائے، اللہ نے آپ کی مغفرت کر دی ہے۔ تو آپ نے کیا پیارا جواب دیا، رکھا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو وہ نماز شکر گزاری ہے میرے بھائی۔ نبی جس کے اعمال سارے اگلے پچھلے معاف ہے اور سیدھا جنت ہے، وہ نبی بھی اپنے رب کے شکر میں نفل نمازوں کے اندر اتنا پڑھتا ہے کہ اپنے پیروں کو سجا لیتا۔ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو وہ ایک شخص جو نماز نہیں پڑھتا اور فرض نہیں پڑھتا ہے تو کتنا ناشکرا بندہ ہے، اس سے کیسے کیا جا سکتا ہے کہ نبی نفل پڑھ رہے شکر میں اور ہم فرض غائب کر رہے ہیں، اور پھر بول رہے پریشان ہیں، تنگ دست ہے، رزق میں کمی ہے، اولاد بیکار نکل گئی، پڑوسی تکلیف دیتا ہے، باس تنگ کرتا ہے، نوکری برابر نہیں ہوتی ہے، چھوٹ جاتی ہے، مصیبت خالی یہاں ہے نماز، اللہ حفاظت میں لے لیں گا، رزق کا ذمہ اس کا، ہر کام اس کا، یاد رکھیے۔ اسی طرح صحابہ کا نماز کا ذوق سنیے، صحیح بخاری کی روایت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ جب آپ خلیفہ بنے اور نماز پڑھاتے تھے، نماز میں اتنا روتے تھے کہ پیچھے والوں کو خیرت کی آواز نہیں جاتی تھی، اتنا ذوق نماز کا، اتنی کثرت سے پڑھتے تھے اور امامت بھی کرتے اور کبھی آیت اتنا روتے تھے کہ پیچھے مسجد تک آواز چلی جاتی اور آپ کی خیرت کی آواز برابر نہیں آئی۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے تعلق سے موطا امام مالک کی روایت جو ہے آتا ہے، کیا فرمایا کرتے تھے تمہارے کاموں میں سے سب سے زیادہ اہمیت میرے نزدیک جس کام کی وہ نماز ہے، جو شخص اپنی نماز کی حفاظت کرے گا تو جو ہے اور اس کو دیکھ بھال کرے گا وہ اپنے پورے دین کی حفاظت کرے گا، اور جو نماز کو ضائع کرے گا وہ باقی تمام چیزوں میں بدرجہ اولا اس کو ضائع کرے گا۔ گویا یہ حدیث کا ایک طرح سے مفہوم ہے جو پچھلے رقم میں وہ حدیث سیم ریپیٹ کیا آپ نے، جس نے نماز پڑھی وہ بدرجہ اولا انسان اچھا ہے، جس نے چھوڑا وہ دنیا کے کام میں تو بہت ہی سست بیکار انسان۔ یہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے جب آپ بخاری کی جب نماز پڑھتے اور سجدے اور قیام کرتے تو ایسا لگتا لوگوں کو یہ نماز شاید بھول گئے کہ نماز میں اتنے لمبے کرتے کہ پیچھے کھڑے ہونے لگتا شاید بھول گئے آپ، مطلب شاید یاد نہیں رہا کیا کر رہے ہیں یا گڑبڑ ہو گئی تو سوچ رہے بھی کیا کروں، اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں۔ اسی طرح جو عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ روایت میں جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوا کرتے تو ایسا لگتا کچھ ستون کالم ہوتا ہے نا، کھڑا اتنی دیر دیر کھڑے ہوتے، مطلب ایک آدمی آ رہا کام کر رہا جا رہا کر رہا تو عبداللہ بن جبیر کھڑے ہی ہے، لیکن جیسے کالم کھڑا ہوتا ہے نا ایک جگہ، آپ کبھی بھی وہیں کھڑا ہو، پورے عرب جزیرے کے سب سے مالدار ترین انسانوں میں سے، لیکن دنیا سے بے رغبتی کا اندازہ ہوتا ہے کہ مال آتا ہے تو خرچ کر دیتے ہیں، صدقات دے دیتے ہیں، جہاد کے اندر مال خرچ کر دیتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں لٹا دیتے ہیں، جب بھی جو ہے صحابہ کو ضرورت ہوتی ہے، قحط سالی پڑتی ہے اس میں خرچ کرتے ہیں، مصیبت آتی ہے اس میں خرچ کرتے ہیں، رشتہ داروں پر خرچ کرتے ہیں، مانگنے والوں پر خرچ کرتے ہیں، مسافروں پر خرچ کرتے ہیں۔ یہ دنیا سے بے رغبتی تھی، مطلب انہوں نے ہوڑ نہیں کی، پیسہ لے کر جمع کرتے نہیں رہے کہ اس کو خوب جمع کرو اور اس کے بعد جو میں فلاں کے لیے کروں گا، بلکہ پیسہ تھا، دنیا بہت تھی، اس کا حلال استعمال بھی کیا، لیکن اس کے باوجود اس کو صرف خرچ کرتے تھے، اس کے لیے زندگی نہیں گزارتے تھے۔
اور آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم صرف اور صرف دنیا کے لیے زندگی گزارتے، بے رغبتی ہمارے کسی عمل سے ظاہر نہیں ہوتی۔ اب دنیا سے بے رغبتی کا معنی یہ نہیں کہ اچھے کپڑے کو انسان نہ پہنے، لیکن دنیا سے بے رغبتی کا معنی ہے کہ میں دین اسلام پر چلوں، جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے اچھے کپڑے پہننا مجھے چھوڑنا پڑے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ نے مال و دولت مختلف لوگوں کو مختلف دی ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ ہم دنیا کے لیے کچھ نہ کریں بلکہ آخرت کے لیے سب کچھ کریں، جو کچھ کر رہے آخرت کے لیے۔ سمجھ رہے ہیں؟ جیسا کہ مال کے لیے رشتے توڑے جاتے ہیں، مطلب دنیا کے لیے رشتے توڑے جاتے ہیں، دنیا کے لیے ایک دوسرے سے منہ موڑ لیا جاتا ہے، دنیا کے لیے ایک دوسرے سے فساد، جھگڑے اور جو ہے جنگ کی جاتی ہے۔ ہمیں اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، ہمیں صرف اور صرف ہر عمل آخرت کے اعتبار سے کرنا چاہیے۔ جب انسان ہر عمل آخرت کی کرتا ہے وہ خود بخود دنیا سے منہ موڑنے والا بن جاتا ہے، اور یہ کام تبھی ہو سکتا ہے جب ایک انسان کے اندر اللہ کا تقویٰ، اللہ کا ڈر اس کے دل میں۔ یہ بڑی اہم بات ہے، یاد رکھیے، بڑی اہم چیز ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود تعلیم، صحابہ کی تعلیم، اور دنیا سے بے رغبت جو لوگ تھے اور مسکینی کی زندگی جس نے گزاری، ان کی فضائل بھی اتنے آتے ہیں حدیث کے اندر۔ ایک روایت میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، غریب مسکین لوگ مالدار لوگوں سے 500 برس پہلے جنت میں چلے جائیں گے، 500 years before۔ 500 برس بہت بڑا وقفہ ہوتا ہے، اور آخرت کے اعتبار سے بات ہو رہی ہے۔ پوچھے گا کیوں؟ تو کہا بہت ساری دنیا کی نعمتوں سے وہ محروم تھے، صرف مسکینی کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اسی لیے اللہ کے رسول غربت کی زندگی کے لیے، مسکینی کی زندگی کے لیے خود دعا کرتے، اللہ مجھے مسکین رکھ، اور آخرت نے مسکینوں میں اٹھا، اور میرا فیصلہ مسکینوں کے ساتھ کر۔ یہ دنیا سے بے رغبتی کی علامت ہے، ورنہ نبی ہونے کے ساتھ تو آپ کی ہر دعا قبول ہو رہی۔ آپ آسمان سے چاہتے تو سونا اتارتے، چاندی اتارتے، اچھے اچھے کھانے اور پینے سب کچھ کر سکتے تھے، لیکن آپ نے جو ہے دنیا سے بے رغبتی اختیار کی۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے، اب رات میں اٹھتے تھے اور اٹھ کر جو ہے خوب روتے تھے، اللہ کے حاضر خوب روتے تھے، اپنی داڑھی کو کھینچتے تھے اور کہتے تھے، اے دنیا، میں نے تجھے طلاق دے دی، تو میرا پیچھا چھوڑ دے، میں تیرے جھانسے میں نہیں آنے والا، بہت لوگ ہیں تیرے جھانسے میں آنے والے، ان کے پیچھے لگ، میرا پیچھا تو چھوڑ دے۔ تو یہاں بھی دیکھیے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ دنیا سے بے رغبت تھے، دنیا سے دوری اختیار کی ہوئی تھی، دنیا ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی تھی، اصل چیز تھی ان کے نظروں میں آخرت والی زندگی۔ ہم لوگ بھی اپنے آپ کو اب ٹارگیٹ اورینٹیڈ بنائیں کہ ہمارا بھی ایک ٹارگیٹ ہو، وہ ہے آخرت کی زندگی، جس کی وجہ سے ہمیں دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنا پڑیں گی۔ ہو سکتا کچھ چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا، ہو سکتا کچھ مال کھونا پڑے گا، ہو سکتا کچھ زمین اور جائیدادوں کو لٹا دینا پڑے گا، لیکن یہ دنیا سے بے رغبتی ہوں گی، اور آخرت کے لیے ہم زبردست تیاری کر رہے ہیں۔ اور ایسا نہیں کہ آپ دنیا کی رغبت رکھ کے دنیا پرست ہوں گی تو لوگ آپ کو عزت کریں گے، آپ کا مقام ہوگا، آپ کو فلاں ہوگا۔ عزت اور ذلت یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، یاد رکھیں۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ، جو کہ دنیا کے سب سے بڑے جو ہے حکومت کے جو ہے بادشاہ ہے، ایک طرح سے خلیفہ ہے، لیکن ایک دنیاوی اعتبار سے لوگ ان کو بادشاہ سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ خلیفہ مختلف ہوتا ہے، بہرحال تو ایک قسم کے وہ امپرر ہے، ایک قسم کے وہ کنگ ہے، ایک قسم کے وہ خلیف ہے، ٹھیک، خلیفہ ہے۔ ان کی حکومت جو ہے اتنے اس پہ پھیلی ہے۔ آج کے زمانے کے اندر کئی ممالک ہوں گے، 50 ملک میں سمجھتا ہوں بھر جائیں گے، جس میں سعودی عرب ہے، یمن ہے، قطر ہے، UAE ہے، عراق ہے، ایران ہے، پھر بہت سارے علاقے، شام کے 4-5 ملک ہے، فلسطین ہے، مصر ہے، لبنان ہے، جارڈن ہے، سیریا ہے، اسی طرح ترکی کا علاقہ ہے، اسی طرح جو ہے بہت سارے اور بھی علاقے جو آپ جائیں گے، یہ سب جو ہے آپ کی ملکیت ہے، مطلب آپ اس کے کنٹرولر ہیں، ٹھیک، آپ اس کے خلیفہ ہیں۔ اور جو ہے اسی زمانے میں فارس لٹ رہا ہے، فارس برباد ہو رہا ہے، جو دنیا پرست لوگ ہیں ان کے لیے دنیا سب کچھ ہے، آخرت کا کوئی تصور نہیں۔ فارس کے بادشاہ اور شاہان کا یہ حال ہے کہ جب بیٹھتے ہیں تو 50 کلو کا تو سونے کا تاج پہنتے ہیں، جو تاج سر پہ نہیں رکھا جا سکتا، اس لیے اوپر لٹکتا ہے ایک چین کے ذریعے، مطلب سر اس کے اندر ڈال کے بیٹھ جاتے ہیں جا کے تخت پہ جب بیٹھتے ہیں۔ تو قالین جو بچھایا جاتا ہے، قالین جو بچھایا جاتا ہے، وہ قالین اتنا قیمتی ہے کہ اس زمانے میں 8 لاکھ دینار کا وہ بنا ہوا ہے، 8 لاکھ سونے کے سکے، جو کہ ہر سکے کا وزن 4 گرام ہوتا تھا ایک دینار کا۔ تب اس کو اگر کیجیز میں لے جائے تو کتنا ہوگا؟ اس کا ایک قالین ہے جس پر وہ چلتے ہیں، سیاہسن جو ہے سونے اور چاندی کا بنا ہوا ہے، یہ ان کی حالت ہے۔ اور اسی وقت اسی زمانے میں عمر بھی، ان کی تو حکومت ختم ہو رہی ہے، عمر بھی ایک جو ہے زمین کا خلیفہ ہے، ایک زمین کا جو ہے بادشاہ ایک طرح سے۔ اور عمر سے ملنے کے لیے ایک جو ہے سفیر، ایک ان کے پاس ایک شخص نمائندہ مدینہ آتا ہے، اور مدینہ آ کر جو ہے وہ تلاش کرتا ہے کہ امیر المومنین عمر ابن خطاب کا محل کہاں ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہمارے بادشاہ کا، خلیفہ کا محل نہیں ہوتا ہے، خلیفہ ایک پیورلی پبلک سرونٹ ہوتا ہے، یاد رکھیں، مطلب پبلک سرونٹ کی جو اصطلاح ہوتی ہے پیورسٹ سینس میں صرف خلیفہ اس کے اندر آتا ہے، اور اسلامی حکومت کے نمائندے آتے ہیں۔ بہرحال تو کہا اس کا محل وحل نہیں ہوتا ہے، تو کہا کہاں ملیں گا؟ تو کہا وہاں مسجد ہے، وہاں مل جائے گا، مسجد نبوی۔ مسجد نبوی میں گئے، جانے کے بعد دیکھے تو مسجد نبوی میں کوئی انسان نہیں، ایک شخص ہے جو سو رہا ہے اور کروٹ لیے ہوئے، آڑ مطلب اپنے سیدھے ہاتھ پہ سو رہا ہے،
اور اس کے کپڑوں پر پیون لگے ہوئے، پیچز لگے ہوئے، سلے ہوئے۔ اب یہ نمائندہ کہتا ہے کہ اب کوئی نہیں، تو اس سے پوچھتے بھائی کہاں ہے تمہارا بادشاہ، کہاں ہے تمہارا امیر؟ اٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ عمر ابن خطاب کہاں ملیں گے؟ تو وہ شخص جو اٹھتا ہے کہتا ہے کہ کہو کیا کام ہے مجھ سے تم کو؟ وہی ہے مسلمانوں کا خلیفہ، وہی ہے مسلمانوں کا بادشاہ، وہی ہے عمر جو اتنے بڑے جو ہے زمین کا 2 لاکھ مربع میل زمین کا اکیلا مالک ہے، اور اس کی حالت دیکھی کہ وہ پھٹے ہوئے کپڑوں میں مسجد میں ایک عبادت گاہ کے اندر جو ہے سو رہا ہے آرام سے۔ سفیر بات چیت کرتا ہے، لیٹر پہنچاتا ہے، واپس بادشاہ کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے بادشاہ سلامت۔ ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی تھی عمر ابن خطاب کی، لیکن کچھ علاقے تو مسلمان لے چکے تھے فارس کی، پرشین امپائر کی۔ جا کر رپورٹ پیش کرتا ہے اپنے بادشاہ کا، بادشاہ سلامت، ہم کبھی بھی جو ہے عمر کے خلاف فتح نہیں پا سکتے۔ کہا کیوں؟ اس لیے کہ وہ لوگوں کا چہیتا ہے، وہ تو لوگوں میں چلتا اور پھرتا ہے، اس کا تو کوئی محل نہیں ہے، اس کی تو حفاظت کے لیے کوئی نہیں ہے۔ تمہارا تو معاملہ یہ کہ تمہاری حفاظت کے لیے آدھی فوج لگی ہوئی رہتی ہے، بھانجا قتل کر دے گا، بھتیجا قتل کر دے گا، بڑا بھائی قتل کر دے گا، چھوٹا بھائی قتل کر دے گا، راستے والا مار دے گا۔ چونکہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کے چنے ہوئے لوگ نہیں ہوتے، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کے سر پر سوار ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیے لوگوں میں فرق، جو لوگوں پر سوار ہوتے ہیں اور جو لوگوں کے چنندہ ہوتے ہیں، دونوں میں فرق رہتا ہے۔ لوگوں پہ سوار لوگوں کو ہمیشہ اپنی حفاظت کی ضرورت پڑتی ہے، اور لوگوں کے چنندہ لوگ جو ہے ہمیشہ لوگوں مقبول اور گھومتے اور پھرتے ہیں، جس کی پچھلے کئی زمانوں پہلے تک بھی کچھ مثالیں ہم دیکھ سکتے ہیں۔ ہندوستان کے اندر بھی ایسے میں نے دیکھا جو چیف منسٹرز تھے کچھ اسٹیٹ کے، جو اپنی 2 ویلر پہ گھومتے تھے، عام گاڑیوں پہ جا کر چائے پیتے تھے۔ ایسے بھی لوگ گزرے، اس لیے کہ وہ لوگوں کے چہیتے تھے، وہ لوگوں کے ریئل ریپرزنٹیٹیو اور نمائندے تھے۔ جب لوگوں پہ لوگ سوار ہو جاتے ہیں تو لوگ ان کے قتل کی منصوبے بناتے ہیں۔ تو کہا تمہیں تو تمہاری جان کے لالے پڑے ہیں، وہاں تو عمر لوگوں میں اٹھتا اور بیٹھتا اور سوتا اور کھاتا اور پیتا ہے، ایسی قوم سے ہم لڑ ہی نہیں سکتے کوئی جو اتنا چاہتی ہے اپنے لیڈر کو، اپنے بادشاہ کو، اپنے خلیفہ کو۔ تو عمر دنیا سے بے رغبت انسان تھے۔ اللہ نے دنیا اتنی دے رکھی ہے کہ اسی کو انتہا نہیں، لیکن عمر بے رغبت ہے، کوئی رغبت نہیں عمر کو دنیا کی۔ یہی صحابہ کا معمول۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا معاملہ لے لیں، جب آپ خلیفہ بنے تو جب کام کرتے تھے، ایک مرتبہ فیصلے کے لیے کچھ لوگ آئے تو کہا میں ابھی ایک چیز بیچ کے آتا ہوں۔ عمر ابن خطاب نے کہا تم خلیفہ ہو مسلمانوں کے اور بیچنے جا رہے ہو، اپنا خود کا بزنس کرتے ہو چھوٹا موٹا، کچھ ہم کو کرنا پڑے گا تمہارے لیے۔ تو کہا پاؤ بکرا تمہارے لیے طے کرتے کہ ہم روز دیں گے، ٹھیک، اور کچھ دینار اس کے عوض طے ہوئے کہ یہ ڈیلی آپ کو دیا جائے گا۔ ابوبکر صدیق نے کہا میرا خاندان بڑا ہے، پاؤ جو ہے بکرے سے میرا کچھ نہیں ہونے والا ہے، کھانے کے لیے مطلب یہ دیں گے تھوڑا پیسہ۔ تو کہا آدھا طے کرتے ہیں، تو کہا آدھا بھی بہت کم ہو جائیں گا، خاندان بڑا ہے۔ تو کہا پھر پون طے کرتے، تو کہا ٹھیک ہے 3/4، مطلب 3/4 اینیمل ڈیلی دیا جائے گا کھانے کے لیے جو ہوں گا، اور کچھ پیسے دیے جائیں گے۔ ابوبکر صدیق نے یوں ہی زندگی گزاری، بہت غربت کی زندگی تھی، یاد رکھیے۔ آپ کی بیوی نے ایک مرتبہ کہا کہ ہم مٹھائی کھائیں گے، تو کہا پیسے کہاں سے لاؤں گی؟ خلیفہ کی بیوی کہہ رہی ہے مٹھائی کھانا ہے، تو کہا پیسے کہاں سے لاؤں گا؟ تو ان کی بیوی نے جو روز ملتے تھے نا کچھ درہم، اس میں سے جمع کرنا شروع کیا، اور مہینے کے آخر میں مٹھائی لائی۔ تو کہا یہ مٹھائی کہاں سے آئی؟ تو کہا وہ جو پیسے روز آتے تھے نا اس میں سے جمع کی۔ تو کہا اس کا مطلب پیسے اتنے زیادہ آ رہے ہیں جس میں مٹھائی آ سکتی ہے۔ جا کر فوراً کہا کہ عمر میرا اور وظیفہ کم کر دو، اس لیے کہ مٹھائی آ رہی ہے، اس کی ضرورت نہیں، وظیفہ اور کم کر دیا گیا۔ اور جب آپ نے وفات پائی تو وفات سے پہلے ایک وصیت کر دی اور کہا کہ جب میں مر جاؤں تو جتنا پیسہ مجھے بیت المال میں سے دیا گیا ہے خلیفہ ہونے کی حیثیت سے، میری جائیداد بیچ کر سب سے پہلے بیت المال میں واپس وہ سارا پیسہ ڈال دیا جائے۔ جب آپ کا انتقال ہوا بیت المال میں وہ پیسہ پورا حساب کر کے واپس، چونکہ آپ 2.25 سال حکومت میں رہے، انتقال ڈالا گیا۔ ابوبکر عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ہزاروں قطار روتے تھے، اور پھر روتے روتے کہا کہ ابوبکر نے آنے والے سارے خلیفاؤں کو مصیبت میں ڈال دیا، کہ لیا تو صحیح، بتا دیا کہ جائز ہے، مرتے وقت واپس دے کر چلے گئے۔ اس کا مطلب یہ کہ دوسرے آنے والے خلیفاؤں کے لیے بڑی مشکل پیدا کر دیا ابوبکر نے۔ یہ کیسا ممکن نہیں ہوگا نا کہ ہر کوئی واپس کر سکے، ہے نا؟ کہا مشکل میں ڈالے، اتنا تقوی اتنا زہد کی نہیں چاہیے کسی کا، بیت المال کا بھی نہیں چاہیے، لے لو واپس۔ تو دنیا سے بیزار تھے، لیکن آپ دیکھیے اللہ نے دنیا ان کو دے رکھی تھی۔ آج ہم دنیا ہی چاہتے ہیں جو ہم کو ملتی ہی نہیں ہے کسی بھی حال۔ تو دنیا سے بے رغبتی یاد رکھیے، یہ بہت اہم چیز ہے، ورنہ دنیا کی اگر رغبت ہم دلوں میں رکھ لیں گے جیسا آج ہمارا حال ہو چکا، اللہ ہم پہ رحم کرے، تو معاملہ بڑا مشکل ہے ہمارے لیے، یاد رکھیے بہت مشکل ہے۔ ہو سکتا ہے یہ دنیا کی رغبت، دنیا تو اچھی گزار دے ہماری، یا ہو جائے گزر جائے، لیکن آخرت کہیں نہ کہیں زبردست انداز سے ہماری مار کھا رہی ہے، زبردست انداز سے مار کھا رہی ہے، مطلب جس کو ہم انداز نہیں لگا سکتے، اتنا وہ ہو رہا ہے۔ اور بس ہمارا سارا معاملہ صرف دنیا 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 اور دنیا کے لیے نظر آ رہا ہے۔
کوئی بھی چیز دیکھیے دنیا کے لیے، آخرت کے لیے کچھ نظر نہیں آ رہا کہ بھائی یہ کس لیے، یہ پلاٹ بچی کے لیے، یہ بچے کے لیے، فلاں کے لیے، یہ اس کے لیے، اس کے لیے۔ آخرت کے لیے کون سا پلاٹ، مطلب کون سی ایکٹیویٹی آخرت کے لیے؟ 60 ایئرس ہوں گی، ریٹائرمنٹ ہوگا تو پھر آخرت کا پلاٹ بھی تیار کر ہی لیں گے نا۔ مسئلہ کیا ہے؟ ہم تو لکھا کے آئے ہوئے کہ 60 سال تو کم از کم جینا ہی ہم نے، اور اس کے بعد کی زندگی جو ایکسٹرا ملیں گی وہ اللہ کے لیے ہم قربان کریں گے۔ تو میں عام زبان میں کہتا ہوں اللہ کو وہ چیز نہیں چاہیے جو چیز کو خود آپ بھی پسند نہیں کرتے۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ دنیا نے بول دیا یار بیزار ہو گیا، یہ آدمی تھک گیا، یہ کام کا نہیں، اس کو اب چھوڑ دو، تو آپ بول رہے ہیں اللہ کے لیے میں وہ ٹائم دوں گا۔ پرائم چاہیے اسلام کو۔ بہرحال صحابہ دنیا سے بے رغبت تھے۔ نہ یہ کچھ واقعات آپ کے سامنے رکھتا ہوں حدیث سے، اور اس کی ترغیب کیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دلائی، اس ترغیب کو بھی آپ کے سامنے رکھنے کی میں کوشش کرتا ہوں۔ حدیث کے اندر الفاظ آتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت ہے۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، اور نعمان بن بشیر نے اپنی دونوں انگلیاں کان کی طرف کی، مطلب میں نے خود اپنے کانوں سے یہ بات سنی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا اور اپنی دونوں انگلیاں کانوں کی طرف لے گئے کہ حلال بھی واضح اور حرام بھی واضح ہے، دونوں جو ہیں کے درمیان کچھ شبہات ہیں، مطلب حلال کیا ہے بتا دیا گیا، حرام کیا بتا دیا گیا، لیکن بیچ میں کچھ باتیں جو شبہ ہے، مطلب جس میں شک ہو سکتا ہے، جو واضح نہیں کی گئی ہے تمہارے سامنے، یا آنے والے دور میں ایسے مسائل آئیں گے جو کلیئر نہیں ہوں گے تمہارے سامنے۔ دونوں کے درمیان شبہات ہیں۔ لوگوں کی اکثریت ان میں، جو لوگوں کی اکثریت ان کو نہیں جانتے، اکثر لوگ نہیں جانتے وہ شبہات کے بارے میں کہ کیا کیا جائے۔ بس جو کوئی شبہات سے بچ گیا تو اس نے اپنے دین اور اپنی عزت و آبرو کو بچا لیا۔ تو جو کوئی شبہات سے بچ گیا، مطلب اکثریت نہیں جانتی اس کے بارے میں کیا کیا جائے، لیکن جو بچ گیا، نہیں بھائی یہ سمجھ میں نہیں آ رہا لہٰذا اس میٹر کو چھوڑ دیا جائے، تو جو کوئی اس سے بچ لیا اس نے اپنا دین بھی بچا لیا، اپنا ایمان بچا لیا، اپنی عزت و آبرو بھی اس نے بچا لیا۔ اور جو شبہات میں پڑ گیا وہ حرام میں پھنس گیا۔ شبہات میں پڑ گیا، کلیئر نہیں ہے یہ چیز، پھر بھی نہیں کیا ہوتا، کلیئر نہیں تو بینیفٹ لے لو، نہیں، شبہات کو اسلام کہتا ہے چھوڑ دو، اس لیے کہ ڈینجرس ہے، ہم کو صرف حلال کرنا ہے۔ شبہات چونکہ حلال حرام دونوں ہو سکتے ہیں لہٰذا چھوڑ دینا ہے۔ بہت سی بار ہوتا ہے جابز میں ہوتا ہے، کھانے پینے کی چیزوں میں ہوتا ہے نا، شبہ ہو گیا چھوڑ دیجئے اس کو، یہ مت کہ نہیں شبہ ہے تو اس کا مطلب نہیں، شبہ ہے تو ہم کو بینیفٹ نہیں ملتا ڈاؤٹ کا، یاد رکھیے ہم کو چھوڑ دینا پڑتا ہے کہ نہیں ڈاؤٹ ہے تو چھوڑ دو۔ یہ ہو سکتا حلال بھی حرام بھی، چونکہ میں ایسے ملک میں ہوں جہاں مسلمان نہیں ہے، شبہ چھوڑ دو اس کو، کھاؤ مت، اس لیے کہ وہ ہو سکتا حرام ہو، حلال ہو تو اچھی بات ہے، رسک کیوں لیا جائے، یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں۔ نہیں ہاں انہوں نے لکھے نا تو یہ نان ویج مطلب حلال ہوگا ہی، رسک مت لیجیے، یقین جب تک نہ۔ یہ جاب کے بارے میں کسی کو علماء کو معلوم ہی نہیں کہ کیا جاب ہے، یہ تو کوئی ایک نیا سمجھو ایک جاب ہے جو کس کو نہیں معلوم حلال ہے حرام ہے، چھوڑ دیجیے، رسک مت لیجیے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے آپ پورا مکمل 100% حرام میں چل جائے، چونکہ اب اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا ہے، تو کہ حلال واضح حرام واضح، کچھ شبہ ہے، تو جو شبہ میں پڑ گیا گویا وہ حرام میں پھنس گیا، اور جو شبہ سے بچ گیا اس نے دین ایمان اور عزت آبرو سب بچا لیا۔ پھر فرمایا جیسے چرواہا، اگزامپل دیا، جیسے چرواہ گاہ میں مویشی چرا رہا ہے، مطلب جانور چرانے کی جگہ ہے اور کسی نے کھیت لگایا ہے، دونوں کی بارڈر آ کے ملتی ہے۔ ڈر ہے، آپ وسلم فرماتے ہیں کہ جو چرواہ چلا رہا ہے، اور حدیث میں یوں کہا آپ نے کہ ایک بادشاہ کا کھیت ہے اور ایک چرواہ گاہ ہے، دونوں بازو بازو، ایک کنگ کی اس کا باغ ہے ایک بادشاہ کا، اور ایک چرواہ گاہ جانور جہاں چرایا جاتا ہے، دونوں بازو بازو ہو۔ تو چرواہے کے لیے زیادہ بہتر ہے کہ بادشاہ کے باغ کی طرف جانور ہی نہ لے جائے، کہ تو ہو سکتا ہے لے جانے سے جانور جا کر کھا لے اس میں کا کچھ، جس کی وجہ سے سزائے موت بھی ہو سکتی ہے اس کو۔ ایک عام دنیا کے اعتبار سے کسی بادشاہ کے اگر کپڑے پہ پیر پڑ گیا تو آپ کو سزائے موت سنا دی جاتی ہے، آپ اس کو گالی دے دو تو آپ کو لٹکا دیا جاتا ہے، اس کے خلاف بات کرے تو آپ کی زبان کاٹ دی جاتی ہے نا، ڈر ہے نا۔ تو احتیاطی پہلو کیا ہے کہ بادشاہ کی چرواہ گاہ کے اطراف چلائے نہ جائے۔ تو حرام چیزیں اللہ کی حرمت کردہ چیزیں ہیں نا، بیسٹ پارٹ یہ جس میں شک ہے وہاں گھسو ہی مت، اس لیے کہ ہو سکتا ہے وہ بادشاہ کے باغ میں گھسنے سے حال ہو جائے ہمارا۔ تو لہٰذا آپ سب نے ایک مثال دی اور کہا چرواہ گاہ کے ارد گرد مویشی چراتا ہو تو کبھی نہ کبھی مویشی چرواہ گاہ میں چلے جاتے ہیں، مطلب بادشاہ کی چرواہ گاہ میں ہو سکتا ہے کبھی چلے جائیں۔ پھر فرمایا خبردار، ہر بادشاہ کی چرواہ گاہ ہوتی ہے، خبردار حرام چیزیں اللہ کی چراہ گاہ ہے۔ حرام چیزوں کو اللہ نے اپنی پسند سے حرام کیا ہے نا، تاکہ ہمیں ٹیسٹ کرے اس کے ذریعے، تو کہا حرام چیزیں اللہ کی چرواہ گاہ ہے، اگر تم وہ شک والے بارڈر پہ جاؤ گے تو ہو سکتا ہے تم حرام میں چلے جاؤ۔ تو لہٰذا دنیا کے لیے یہ ہوتا ہے نا، سب کچھ آنے دو، اس لیے میں نے یہ حدیث پہلے رکھی، سب کچھ آنے دو، کیا ہوتا ہے دیکھا جائیں گے نا، بعد میں کر لیں گے نا، توبہ کر لیں گے نا، فلاں کر لیں گے نا، ابھی تو جان دو۔ اب علماء کو نہیں مانو تو اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی، کس کو معلوم نہیں مطلب کر لو، بینیفٹ آف ڈاؤٹ آپ کو نہیں ملنے والا ہے، اگر ڈاؤٹ ہے تو آپ اس عمل کو چھوڑ دیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو ہم دنیا کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، اللہ کے رسول اتنی احتیاط بتا رہے ہیں کہ جو چیز شک بھی ہو مت کرو۔ اچھا جو چیز کلیئر ہو اس کے بارے میں تو کتنی وعیدیں ہوں گی، بازو کا پلاٹ دوسرے کا پتہ ہے، دنیا پرستی کے چکر میں لوٹ رہے ہیں اس کو، تو کلیئر بات ہے نا،
یہ تو ایمبیگیس چیزوں کو، جو چھپی ہوئی چیزیں کلیئر نہیں، اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے احتیاط کر لو، دور ہٹ جاؤ، اس سے جاؤ مت، چونکہ اس میں جانا ایک طرح سے حرام میں جانا ہے۔ یہاں تو ہم کلیئر حرمت والی چیزوں کو جو پامال کرے، کیوں؟ دنیا کے لیے۔ رشوت خوری کسی کو شک ہے اس میں حرام حلال ہے، سود خوری کسی کو شک ہے حرام حلال ہے، لیکن دنیا ملتی ہے نا، اس سے مال بڑھ جاتا ہے ظاہری طور سے، فائدہ نظر آتا ہے ظاہری طور سے، لیکن کیا نقصان ہوتے ہیں ہم سب جانتے ہیں، سمجھ رہے بات؟ تو بہرحال ہم جو ہے دنیا کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں۔ شریعت تو یہ کہہ رہی ہے کہ شک بھی ہو تو چیزوں کو چھوڑ دو، مت کرو، اس لیے کہ وہ بہت بڑا رسک تم پوزیس کر رہے ہو جب تم کوئی ایسی چیز کرتے ہو۔ اسی طرح جو ہے دنیا سے بے رغبتی کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے، یہ بخاری کی روایت، آپ نے فرمایا اور کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا، برباد ہو گیا سونے چاندی اور جو ہے قلعت کا بندہ، اگر اسے یہ ملے تو راضی رہتا ہے اور اگر یہ نہ ملے دیا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے۔ برباد اور ہلاک ہو گیا وہ انسان جس کو سونا چاندی اور دنیا کی جو چیزیں وہ ملتی ہے تو اللہ سے راضی ہوتا ہے، اور اگر نہ ملے تو ناراض ہو جاتا ہے۔ گویا ہم بتایا یہ جا رہا ہے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ دنیا ملتی ہے تو خوش ہوتے ہیں، اور اگر دنیا نہ ملی تو کیا ہو جاتے ہیں؟ ناراض ہو جاتے ہیں۔ ہوتا ہی نہیں ہوتا ایسا کہ ہمیں اگر دنیا دی جائے تو ہم بہت خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر دنیا نہ ملے تو ناراضگی ہوتی ہے کہ اللہ کو ہمارے ساتھ ہی کرنا تھا کیا، ہمارے بچوں کے ساتھ ہی کرنا تھا کیا، ہم لوگ تو اتنے دیندار ہیں پھر بھی ہمارے ساتھ ہی یہ ہو رہا، ناراضگی۔ اور اگر دنیا مل جائے تو بس اللہ نے تو فضل کر دیا بھائی، اس کی عبادتوں کا بدلہ دے دیا، ذکر و اذکار کا بدلہ دے دیا، فلاں ہوگا۔ تو دنیا ملے تو خوش، دنیا نہ ملے تو ناراض۔ تو آپ سب فرما رہے ہیں کہ ہلاک اور برباد ہو گیا وہ شخص، لعنت ہے اس شخص کے اوپر کہ جس کو سونا چاندی ملے تو راضی ہے رب سے، اللہ سے راضی ہے، دین سے راضی ہے، اور نہ ملے تو پھر ناراض ہو جاتا ہے کہ یار یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ، ایسا کیوں ہو گیا ہمارے ساتھ۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہمیں ہر حال میں دنیا میں جو دیا گیا ہے تھوڑا یا زیادہ اس میں خوش رہنا چاہیے، اور جو کچھ دنیا کا ہم حاصل کریں یہ بات یاد رکھیں کہ حلال طریقے سے کریں۔ یہ خود دنیا سے منہ موڑنا ہے نا، حرام سے بھی آپ کما سکتے ہیں، آپ حلال سے کماتے، دنیا سے منہ موڑ رہے ہیں۔ آپ کو اللہ نے بہت کچھ دیا، دنیا چاہتی ہے کہ آپ اپنے اچھے گھر بار فلاں چیزیں کریں، آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے، یہ دنیا سے بے رغبتی ہے۔ مال کا ہونا نعمت ہے، مال کو صحیح جگہ خرچ کرنا یہ دنیا سے بے رغبتی ہے۔ ورنہ لوگ مال کماتے ہیں، حلال سے کماتے ہیں اور جمع کر کے اپنے لگتے، اپنے نفسوں پہ خرچ کرتے، اپنے نفسوں پہ خرچ کرتے رسی مر جاتے ہیں۔ یہ بھی بڑے عجیب معاملہ ہے۔ حلال تو کماتے ہیں، پوری زندگی صرف اپنے نفسوں پہ خرچ کرتے ہیں۔ دنیا سے اتنی محبت ہے کہ وہ اپنے لیے سب کچھ، اس کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے، بڑی اہم چیزیں یاد رکھیں۔ بہت سی بار ہوتا ہے مساجد کے چندے، مدارس کے چندے، دینی درسگاہوں کے لیے لوگ چندے جمع کرتے، تو کبھی کبھار تعجب اور سوچ ہوتی ہے کہ ایک اگر چھوٹے سے اورنگ آباد جیسے شہر میں 100 لوگوں کی اگر شادیاں ہوتی ہیں، 100 لوگوں کی 100، تو یہ 100 لوگوں کی شادیوں میں کم از کم کیا امید کرتا ہے کیا خرچ ہوتا ہوگا ایک آدمی کی شادی میں؟ 1 لاکھ روپیہ ہوتا ہوگا نا کم از کم۔ زیادہ زیادہ 10 لاکھ والے اور 20 لاکھ والے پلیئر ہی ملیں گے آپ کو، 1 کروڑ والے پلیئر وہ چھوڑ دیجیے، کم از کم ایوریج 1 لاکھ۔ 100 شادیوں میں 1 لاکھ روپیہ اگر ایک شادی میں خرچ ہوتا ہے تو آپ 100 کو ضرب دیجیے اگلے 100 سے، کتنا پیسہ خرچ ہوا 100 شادیوں میں؟ اور کبھی کبھار ایک دن میں 200 شادیاں بھی ہوتی ہیں۔ اورنگ آباد جیسے یہ چھوٹا شہر ہے، بڑے شہروں کی تو مثالیں اور الگ ہے۔ کتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے؟ 1 کروڑ روپیہ کہیں میں خرچ ہو رہا ہے شادی میں۔ اور ایسا میرا اندازہ ہے کہ اورنگ آباد میں ابھی مسلمان بستیوں میں 1 لاکھ نوجوان لڑکے لڑکیاں تو ہوں گے جو شادی کے لائق ہے، جن کی شادیاں آج ہو سکتی ہے، کچھ وجہ سے رکی ہے لیکن ہو سکتی ہے۔ اگر وہ 1 لاکھ لوگ 1 لاکھ روپے منیمم خرچ کرتے اپنی شادی میں، تو کتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں مسلمان؟ اورنگ آباد شہر ٹریلینس میں روپیہ خرچ کرتے صرف اپنی شادیوں میں، ٹریلینس میں خرچ کرتے صرف شادی میں۔ اور ہمارے مدارس، مکاتب، مساجد بہت مشکل سے 3-4 مالے کی مسجد بھی ہوں گی تو 50 لاکھ سے اوپر کی نہیں ہوتی، کیونکہ پوری خالی ہوتی ہے۔ آؤٹ سائڈ باؤنڈری وال کے علاوہ مسجدوں میں اور کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ 1000 روپے اسکوائر فٹ بھی نہیں جاتی، 500 روپے، 400 سے 500 روپے اسکوائر فٹ کنسٹرکشن پڑتا ہے مسجد کا، اس لیے کہ پوری خالی ہوتی ہے۔ گھروں کا مہنگا پڑتا ہے اس لیے کہ اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، رومس، سمجھ رہے ہیں؟ تو مسجد کے لیے کتنا مشکل ہے نکلنا، لیکن آپ دیکھیے دوسرے کاموں کے لیے تو اگر اسی کو سمجھداری اختیار کر کے ہم پیسوں کو صحیح جگہ خرچ کریں تو آج کیا نہیں کر سکتے ہم لوگ۔ شادی تو ایگزامپل ہے، اور بھی چیزیں ہیں نا فضول خرچی کی۔ بہرحال تو یہاں آپ سب فرماتے ہیں کہ ایک انسان ہے جس کو اللہ دیتا ہے تو راضی ہو جاتا ہے، نہ دے تو انسان ہو جاتا ہے، جبکہ اسلام چاہتا ہے کہ ہم دنیا سے بے رغبتی اختیار کریں، دنیا کی زندگی کو سب کچھ نہ سمجھیں، بلکہ آخرت کی زندگی کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں اور آخرت کے اعتبار سے ہی ہم تیاری کریں، یاد رکھیں۔ آئیے اسی طرح جو ہے ایک اور روایت صحیح بخاری کی حدیث ہے جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس کے راویوں کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے میرے کاندھا پکڑا اور فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا کاندھا پکڑا عبداللہ بن عمر کا، اور اس کے بعد پکڑ کر فرمایا، اے عبداللہ بن عمر، اے ابن عمر، دنیا میں ایک اجنبی یا راہ چلتے مسافر کی طرح رہنا۔ تو دنیا میں کیسا رہنا؟ ایک اجنبی کے جیسا، اور ایک راہ چلتے مسافر کے جیسے۔ اجنبی دیکھیے، آج اکثر بہت سارے کام جو دنیا میں کیے جاتے ہیں کیوں کیے جاتے ہیں؟
لوگ جانے ارے کیا آدمی ہے، کیا شادی کیا، کیا گاڑی تھی، کیا بنگلہ تھا، کیا فلاں تھا، کیا یہ تھا، کیا وہ تھا۔ دوسرا مسافر کی طرح دنیا میں جو کچھ جمع کیا جا رہا ہے، کیوں جمع کیا جا رہا ہے کہ لوگوں کو بتائیے کچھ، تو اگر دنیا میں ایک راہ چلتے انسان کے جیسا، مسافر کے جیسا اور ایک اجنبی کی جیسی زندگی گزار۔ اور جو ہے ابن عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے جب تو شام کرے، ان کو فرمایا کہ جب تو شام کرے تو صبح کا انتظار مت کرنا، اور پھر فرمایا جب تو صبح کرے تو شام کا انتظار مت کرنا، اور اپنی تندرستی کے وقت اپنی بیماری کا کچھ سامان کر اور زندگی میں موت کی تیاری کر لے۔ کیا کیا فرمایا دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے، اجنبی کی زندگی گزار۔ اور یہ سلف صالحین کا بڑا شیوا شعار اور طریقہ تھا، اجنبی جیسی زندگی۔ ایک مرتبہ جو ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ رحمہ اللہ اور امام جو ہے یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ، یہ دونوں بڑے پائے کے چوٹی کے محدث بھی گزرے ہیں، دنیا ان کو پہچانتی، اور امام احمد بن حنبل کا مسلک تو دنیا میں معروف ہے۔ دونوں ایک مرتبہ ایک دعوت میں گئے، جس دعوت میں دھکا بکی ہوئی، جب دعوت میں گھس رہے تو لوگ پش کر رہے، دھکا بکی ہو رہی، کوئی کھانا لا کے دے رہا نہیں، جلدی جو کچھ آ رہا بس کھا لے رہے ہیں۔ جب دعوت ختم ہوئی اور دونوں محدث کھا کر نکلے اور باہر آئے تو امام احمد بن حنبل نے کہا ایسی دعوتیں مجھے بڑی پسند آتی، اس لیے کہ ایسی دعوتوں میں ہم کو کوئی نہیں پہچانتا، عام لوگ ایسا گھسو، دھکا بکی کرو، خود کھاؤ اور اٹھ کے چلے جاؤ۔ مطلب صحابہ، تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین اپنے آپ کو ریکگنائز کوئی کرے وہ پسند نہیں کرتے تھے، کیا مجھے پہچانا جائے گا، ارے احمد بن حنبل آ گئے، ہٹ جاؤ، جو راستہ دو، سب راستہ دو، احمد بن حنبل آ رہے ہیں، راستہ دو، صاف کرو، آئیے آئیے، چل اٹھ تو اٹھ، یہاں کیوں بیٹھا ہوا، چل آ جاؤ، آپ کھانا کھاتے آدمی کو اٹھا دیتے ہیں ہم، کچھ لوگ آئے تو چل آ جاؤ بیٹھ جاؤ، احمد بن حنبل آئے نا، مذاق تھوڑی ہو رہا کوئی، یحییٰ بن معین آئے، اتنے بڑے محدث ہے نا، جن کا فقہ معروف اور مشہور ان کی زندگیوں میں ہوا، ایسا نہیں کہ ان کی موت کے بعد۔ تو آنے دیجیے، عام لوگ ایسا گھسے، اندر گئے، لوگ گھس رہے ہوں گے، دھکا بکی ہو رہی ہے، یہ بھی گھسے، کھانا گھر کا بڑی مزہ ہے، بہت مزہ ہے اس دعوت، کوئی پہچانتا نہیں تھا، عام لوگ ایسا گھسے، عام لوگ جیسا کھائے، عام لوگ ایسا نکل گئے، پسند نہیں کرتے تھے۔ میرا معاملہ کیا ہے، میں اندر گھستے لوگوں نے سب ٹائٹ ہو جانا، ارے آگے جگہ کرو، یہ کرو، کرسیاں لاؤ، یہ بچھاؤ، وہ بچھاؤ، دولہے کا باپ چھوڑ کے آیا، دلہن کا باپ چھوڑ کے آیا، دعوت سمجھ کسی اور موقع پہ تو دعوت والا آ جائے، پورے اس کے راستے میں بچھ جائے، ہے نا، پوری عزت نچھاور کر دے اس کے اوپر، پھر اس کو لائے، اس پہ گلال ڈالے، اس پر پھول ڈالے، پھول کا رخ ڈالے، خوشبو ڈالے، جو سب سے اچھا کھانا اس کے لیے لا کے رکھے، اس کے لیے گرم لائے، سب کچھ ہوتا ہے۔ اس میں سے ایک چیز بھی کم ہو گئی تو یار عزت نہیں ہوئی اپنی، عزت نہیں ہوئی اپنی دعوت کے، کیا دعوت دیا اور آدمی نے عزت ہی نہیں کیا میری عزت کیا تم کو تو معلوم ہے، اور اس نے عزت ہی نہیں کیا میری کچھ بھی۔ ہمارا تو معاملہ یہ ہے، اور وہ لوگ ایسے تھے۔ تو ایسی زندگی گزار، اجنبی کو پہچانتا نہ ہو تجھے، اور ایسی گزار ایسا مسافر کیا کرتا ہے، جو ضرورت کا سامان ہوتا ہے بیگ میں لے کے چلتا ہے، پورا دنیا بھر کا ٹرک پیچھے نہیں چلتا ہے کہ میں جا رہا بمبئی سے چلو ٹرک بھی لو، پورا گھر میرا پیچھے جا رہا، ضرورت کا سامان لیسٹ، کم سے کم وہ بھی۔ اور عقل مند مسافر بھی ہوتا ہے جو کم سے کم سامان لیتا ہے۔ اگر آپ کسی انسان کو بہت سامان لے کے چلتے دیکھو تو آپ سمجھ جاتے ہیں پہلی بار سفر کر رہا ہے۔ جو لوگ فریکوینٹ ٹریولرز رہتے، بہت زیادہ سفر کرتے، چھوٹے چھوٹے بکسے ہوتے، ان کو پتا ہے بہت مصیبت ہے سفر میں، سمجھ رہے ہیں، بہت مصیبتیں ہوتی سفر کی، تو چھوٹے چھوٹے بکسے لے کر چلتے ہیں، ٹھیک، اور ایسا کام کرتے ہیں کہ بس مختصر چیزوں میں کام ہو جائے، وہ دن گزر جائے۔ تو بہرحال کہا کہ ایسا اجنبی کی جیسا رہے، دوسرا جو ہے کم سے کم سامان مسافر کے جیسا، شام گزارے تو صبح کا انتظار نہیں کرنا، اب کل کا کیا ہوں گا پلاننگ کر کے، صبح گزارے تو شام کا انتظار نہیں، اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ اسلام پلاننگ نہیں چاہتا ہے، لیکن جس طرح کی ہم پلاننگ کر رہے ہیں نا، ویسی نہیں چاہتا ہے کہ پوری دنیا پرست والی پلاننگ، یہ پلاننگ ہو رہی ہے کل صبح سے فجر پڑھنا ہے ظہر، وہ کوئی پلاننگ ہی نہیں، کل کیا کھائیں گے، صبح کیا کھائیں گے، شام کیا کھائیں گے، دوپہر کیا کھائیں گے، یہ کب پہنیں گے، وہ پلاننگ چل رہی ہے، صرف دنیا کی تو پلاننگ۔ دینی پلاننگ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت دور دور کی صحابہ کو سکھائی۔ دنیاوی اعتبار سے انسانوں کے بھلے کے لیے اسلام تو بہت لانگ ٹرم پلاننگ چاہتا ہے۔ مسلمانوں کی یہ فطرت تھی کہ وہ جس قوم میں گئے ان کے لیے لانگ ٹرم پلاننگز کر کے دی، یہ تو ایک الگ چیز ہے، لیکن دنیا کے اعتبار سے ٹھیک، تو جو ہے شام کر تو صبح کا انتظار نہ کر، صبح کر تو شام کی فکر نہ کر۔ اور فرمایا تندرستی میں بیماری کا سامان جمع کر لے، بیمار ہونے میں عبادت نہیں کر سکتا انسان، تندرستی میں اتنی عبادتیں کر لے کہ بیمار بھی ہو جائے تو کچھ نہ کچھ اس کا معاملہ برا ہو، چکے بیمار آدمی کی اگر بیٹھ کر نماز پڑھے گا تو آدھے ثواب ملے گا کھڑے رہنے کے مقابلے میں۔ بیماری تندرستی بیماری کا سامان جمع کر لے، اور پھر آگے فرمایا زندگی میں موت کی تیاری کر لے۔ تو اسلام دنیا سے بے رغبتی کا سبق دیتا ہے، اسلام یہ چاہتا ہے کہ ہم دنیا سے بے رغبت ہو کے ایک اچھی زندگی گزارے۔ یاد رکھیں، اسلام بری زندگی نہیں حکم دیتا ہے، پیسہ ہے تو پھینک دو نہیں کہتا ہے، دنیا چھوڑ کے جنگلوں میں جانے کو نہیں کہتا، بیوی بچے چھوڑ کر جو ہے غاروں میں جا کے رہنے کا نہیں کہتا ہے، سوکھے کنووں میں جا کر عبادتیں کرنے کا حکم نہیں دیتا ہے، غیر آباد بستیوں میں رہنے کی اجازت نہیں دیتا ہے،
بلکہ کہتا ہے اس دنیا میں رہتے ہوئے کم سے کم استعمال کرتے ہوئے نکل جاؤ، بس یہی ہے دنیا سے بے رغبتی۔ سمجھ رہے بات کو؟ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے فرماتے حدیث میں کہتے ہیں، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، اور یہ جو ہے ابو داؤد کی روایت ہے، ابن حبان میں بھی روایت آتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہا کہ جس نے کسی دوسری قوم کی مشابہت پیدا کی پس وہ انہی میں سے ہے، جس نے دوسری قوم کی مشابہت کی وہ انہی میں سے ہے۔ اب یہ بات میں کیوں اس میں لایا ہوں کہ دنیا سے بے رغبتی؟ اس لیے کہ ہم بہت سی بار دنیا کی رغبتی اسی لیے کرتے ہیں کہ ہم کو دوسری قوموں کی مشابہت اس جیسا ہونا ہے۔ سمجھ رہا بات؟ یورپ میں کیا زندگیاں جی رہے ہیں یار وہ لوگ، تو اپنے کو بھی اپنے آپ کو ایسا بنانا ہے جیسا پورے خلیج گلف کا حال ہے آج امریکہ کو دیکھ کر چلتے ہیں۔ وہ کیسا رہ رہا ہے ہم کو ویسا رہنا ہے، وہ کیسا رہتا ہے تو وہ چڈی میں رہتا تو ہم کو بھی چڈیاں پہننا ہے، وہ کیسا تھا کتے پالتے تو ہم بھی کتے پالیں گے، وہ کن چیزوں سے محبت کرتے ہیں ان چیزوں سے ہماری محبت ہوگی، وہ کیسے کپڑے، وہ کیسے بال، وہ کیسا کلچر، وہ کیسی سوچ، وہ کیسا اٹھتے ہیں، وہ کیسا بیٹھتے ہیں، وہ کن چیزوں کو پسند کرتے ہیں۔ آج مکمل ہماری پسند ویسی پسند ہو نہیں گئی، ویسی پسند ہے ہماری، جو وہ پسند کرے آج ہم پسند کر رہے ہیں، ہے نہیں؟ یہ مشابہت میں سب کچھ، مشابہت ایسا تو بہت وسیع معنی ہوتا ہے، سب کچھ انکلوڈیڈ ہے مشابہت کے اندر۔ تو کہا جو کسی قوم کی مشابہت کرے، ان جیسا ہونے کی کوشش کرے، وہ جو آپ نے فرمایا وہ انہی میں سے ہے، فَهُوَ مِن، وہ اسی میں ہونے والا ہے، اس کا فیصلہ آخرت میں اسی کے ساتھ ہونے والا ہے۔ بہت خطرناک بات ہے، ہم کو بہت بچنا ہے۔ تو کہیں دنیا پرستی میں ہم دنیاوی قوموں کی تو مشابہت نہیں کر رہے، اور کر رہے ہیں ویسے، کر رہے ہیں ویسے۔ بھائی یہ کپڑے کیوں امریکہ میں لوگ ایسا پہنتے ہیں، وہ بستر کیوں نہیں وہ لوگ ویسا سوتے ہیں، یہ گاڑی کیوں میری سہولت نہیں وہ لوگ ایسی گاڑیاں چلاتے ہیں، فلاں چیز کیوں وہ چیز ایسی ہے، اور جو چیز ان کے جیسی نہیں ہو رہی وہ چیز مذاق کا موضوع ہے، وہ چیز کا موضوع ہے، مذاق کا موضوع ہے۔ جیسا مثال کے طور پر موبائل فون ہے، موبائل فون سب موبائل فون ہوتے ہیں، سب موبائل فون چلتے ہیں، ٹھیک، مختلف سہولتیں ہوتی ہیں، الگ چیز ہے، لیکن سب چلتے ہیں، سب میں بات ہوتی ہے نا، لیکن اس میں بھی ہے نہیں کیٹیگری تم کون سا استعمال کر رہے، ارے ادھر میرا والا دیکھو، ادھر میرا والا دیکھو، اس پہ نام بھی نہیں رہتا، لیکن اس کے فلیش لائٹ سے آپ پہچان لیں گے کون سا برانڈ ہے، نام بھی نہیں لکھتی میری کمپنی تو، ٹھیک ہے ہی نہیں ہے۔ اب ہم اس کو پسند کرتے نہیں، ایسی ہونا چاہیے، اس لیے کہ دنیا میں جینا ہے تو ان جیسا جینا جیسا وہ لوگ جی رہے ہیں۔ مشابہت اسی کو کہتے ہیں، شبہ مطلب اس جیسا ہونے کی انسان کوشش کرے، اچھی چیزیں استعمال کرنا، اچھی ٹیکنالوجی استعمال کرنا، اچھے کپڑے، یہ مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ ہے کہ کسی کے جیسا ہونے کے لیے آپ یہ کر رہے ہیں کہ میں ان لوگوں میں ریکگنائز ہوں، ان لوگوں میں پہچان جاؤں، ان لوگوں میں تعریف ہو، وہ لوگ ویسا کرتے لہٰذا میں ویسا کر رہا ہوں۔ یہ ہو گیا من تشبہ بقوم فہو من، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ اسی میں سے ہوں۔ اور آج دنیا پرستی اتنی آ چکی ہے، ہر چیز میں ہم مشابہت کر، ہر چیز میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ لوگ مسلمانوں کی مشابہت کریں، اور ایک زمانہ تھا جب دنیا مسلمانوں کی مشابہت، ان کی کلچر، ان کے ٹریڈیشن، ان کے ڈریس، ان کی سواریاں، ان کی حکومتیں اور ان کے جو ہے تجارتوں سب کی تعریف کرتی تھی، اور آج معاملہ یہ ہم ان جیسا سب چاہتے ہیں، آج وہی معاملہ ہے نا، ہم ان جیسا چاہتے ہیں، اس حد تک ان جیسا چاہتے ہیں کہ آج ہماری سوچ یہ بن گئی کہ ہماری کوئی تجارت بغیر عورت کی فوٹو کے نہیں چلنے والی۔ مسلمان ہیں اور عورت کی فوٹوਆਂ دے رہے، سمجھ رہے ہیں؟ مطلب ایک ایڈ آ رہا ہے، پیپر ایڈ بھی آ رہا ہے، اور مسلمان کی دکان ہے اور ایک عورت کی فوٹو، تو گویا یہ کہ تو انہوں نے بتایا نا کہ بغیر عورت کی کوئی چیز سیل نہیں ہوتی، لہٰذا ہم بھی وہ کر رہے ہیں۔ ہر چیز میں دیکھ لیجیے، اخبار اٹھا لیجیے، آپ کو پتہ چل جائیں گے، دوا کا بھی ایڈ ہے تو عورت ہی کھا رہی ہے، عورت ہی بیماری ہوتی ہے، صرف جو دوا کا ایڈ بھی اس نہیں کریں گے، مسلمان کمپنی عورت کھا رہی دوا، مطلب ہر چیز میں دیکھ، چونکہ بغیر اس کے چیز بکتی نہیں ہے، یہ ہم کو بتایا گیا ہے، تو لہٰذا ہم کو بھی کرنا پڑے گا۔ مشابہت ہر چیز آپ دیکھ لیجیے، مشابہت کا کیا معاملہ، لباس میں مشابہت، یہ دنیا پرستی کی علامت ہے، یاد رکھیے، کپڑوں میں مشابہت، ہر چیز، کون سا ایسی چیز ہے آپ سر کے بال سے لے کر پیر کے جوتوں تک مجھے بتائیے جو ہم مشابہت میں نہیں کر رہے ہیں۔ آج ہمارا معاملہ تو یہ، ہر عید کے اوپر ایک نیا ڈریس آپ کو ملے گا، وہ نیا ڈریس کیوں پورے سماج پہ نہ مسلمان، کیوں؟ فلاں پکچر بہت چلی نا آپ کے، مشابہت، ارے یہ بہت چل رہے زیورات، یہ کیوں چل رہے، فلاں ڈرامے میں وہ ہیروئن نے یہ فلم میں پہن لی، مشابہت۔ یہ مسئلہ ہے کہ ہم اپنی سوچ سے، اپنی سمجھ سے، اپنے لباس سے، اپنے معاملات سے، اپنے حالات سے مشابہت سب ان کے ایسا کریں گے، جبکہ ایک زمانہ تو لوگ ہمارے کلچر کو فالو کرتے تھے، ہماری مشابہت کو فخر سمجھتے تھے، اس لیے کہ وہ لوگ اللہ کے لیے کام کرتے تھے، اللہ نے ان کو عزت اور مقام بھی دیا تھا۔ حتیٰ کہ اسپین کے اندر جب مسلمانوں کو نکالا گیا، اور 1496 کے اندر جب مسلمانوں کو پورا وہاں سے نکال دیا گیا، اور آخری جو ہے جب مسلمان نکلے، جو غرناٹا بول کے، جو گرناڈا جس کو بولتے، جو نچلا علاقہ تھا اسپین کا، اوپر سے تو کھدیڑے جاتے 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 ایک علاقہ بچا تھا، 200 سال مسلمان آخر وہاں رہے، 1200 تقریباً 96 سے 1496، وہاں سے بھی پھر جب نکالے گئے تو جس نے انہیں نکالا اس کا نام تھا کوئن ایسابیلا، وہ ایک اسپینش جو ہے رانی تھی، اور اسپین کے 2 حصے تھے، تو پھر وہ دونوں میں جو ہے اس کی رانی تھی اور اس کا راجا تھا، دونوں کی شادی ہو گئی، شادی ہونے کی وجہ سے ناردرن اسپین پورا ایک ہو گیا،
اور انہوں نے اس کے بعد مسلمانوں کو کھدیڑنا چالو کیا. اس کو ریکانکویسٹا بولتے ہیں. واپس اپنی زمینیں مسلمانوں سے لی اور اس کو انہوں نے پاک اور صاف کیا. جب انہوں نے یہ کیا، جب مسلمانوں کو نکالا، بہرحال اس کی اسلام دشمنی تو ظاہر تھی. مسلمان جو بچے تھے ان کو تو سور چرانے پہ رکھا گیا، ان کو اسلام چھوڑنا پڑا، عیسائی بننا پڑا، اور بہت سارے بہرحال فتنے ہوئے ان کے ساتھ، یا باقی لوگوں کو قتل کر دیا گیا، جلا دیا گیا، مار دیا گیا. ٹھیک. جب وہ مری تو اس کا مقبرہ آج ہی موجود ہے وہاں، کیونکہ بہت اس کا نام ہوا کہ مسلمانوں کو کھدیڑا، 800 سال کی مسلمان حکومت کو ختم کر دیا. تو جب وہ مری تو اس کے مقبرہ جہاں بنا ہوا، اگر آپ اس مقبرے کو دیکھیں تو سارا مقبرہ مسلمان انداز سے بنا ہوا ہے. خبر پوری ویسی جیسی بنانا نہیں چاہیے پکی، لیکن مسلمان بناتے ہیں. وہ مسلم کلچر کو کاپی کر رہے تھے، حتیٰ کہ اس کی خبر کے اطراف جو ڈیزائن ہے وہ پوری آیت الکرسی لکھی ہوئی ہے. اس کی خبر پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ مسلمان نہیں تھی، لیکن چونکہ مسلمان لکھتے تھے، اتنا وہ مسلمانوں کا ٹریڈیشن سے وہ متاثر تھے کہ مر بھی رہے تو مسلمانوں کے طریقے مرے. اچھا مسلمان ایسا مرتے گا، چلو اپن بھی ایسے مریں گے. اچھا لا الہ پڑھتے کہ مرے تو اپن بھی لا الہ پڑھ لیں گے. سمجھ رہے آپ؟ تو لا الہ لکھا ہوا اور آیت الکرسی پوری لکھی اس کے مقبرے میں. سمجھ، اس لیے کہ وہ مسلمان کے کلچر سے وہ مربوط ہے. یہ بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو بہرحال دنیا پرستی میں ہم کیا کرتے ہیں؟ دوسری قوموں کی مشابہت کرتے ہیں. اسلام نہیں چاہتا کہ ہم کسی قوم کی مشابہت کریں. ہمارے دین نے ہمیں طریقہ بتایا، ہم اس پہ چلیں. نہیں میرے ایسے بال رکھنا کہ غلط ہے، نہیں غلط اور صحیح نہیں ہے، تم نے کس کی وجہ سے کیا یہ بولو. یہ مسئلہ ہے. کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں سننے کے بعد ویسا جذبہ جاگا کبھی وہ عمل کرنے کا، جیسا فلاں کی حرکت، فلاں کا سٹائل، فلاں کی وہ؟ نہیں بھائی ماشاء اللہ بھائی بچہ نا اچھا شروع کر دیا، پینٹ اونچی پہن رہا ہے. لیکن کیوں پینٹ اونچی پہننا؟ سنت رسول سامنے نہیں آئی اس کے ہیرو نے پینٹ پہن لیا اونچی، اب 3/4 تو نے پہن لیا 3/4. مسئلہ وہ ہے. پھر مشابہت کا مسئلہ ہے. سنت ہے بول کر نہیں پہنا جا رہا ہے. سمجھ رہے آپ؟ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ قوموں کی مشابہت نہیں کرنا ہے. رکھیے ہاں میرا جو کام ہے، مجھے چیز اچھی لگتی تھی کہ شریعت میں جائز ہے تو میں کروں، لیکن اب سب کر رہے ہیں، وہ لوگ کرتے ہیں، ان کا ٹریڈیشن ہے، ان کا کلچر ہے، ایسے لوگ ہی بڑے مانے جاتے ہیں، فلاں اسٹیٹس مانا جاتا ہے. یہ سب چھوڑ دے، اس لیے کہ یہ دنیا سے رغبت کی علامت ہے. بے رغبت دنیا سے انسان دنیا پرستی اور دنیا کے پیچھے قوموں کی مشابہت نہیں کرتا. یاد رکھیں. اسی طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور جامع ترمذی کی روایت ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ ایک دن جو ہے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھا، مطلب آپ سواری پر پیچھے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، اے لڑکے تو اللہ کے احکام کی حفاظت کر، اللہ تعالیٰ تیری نگہبانی کریں گا. اللہ کے احکام کی حفاظت مطلب حلال کو حلال جان، حرام کو حرام جان. تو پھر اللہ کیا کریں گا؟ تیری حفاظت کریں گا، تیری نگہبانی کریں گا. تو اللہ کی طرف دھیان رکھ تو تو اس کو اپنے سامنے پائیں گا. اللہ کی طرف دھیان سے مراد اس کا ذکر کر، کتاب و سنت کے مطابق عمل کر، نمازیں قائم کر، عبادت کر، سامنے پائیں گا. مطلب جب تو مصیبت میں ہوں گا اللہ تیرے سامنے، تو اس کی مدد تیرے ساتھ ہوں گی، سامنے پائیں گا. اور جو تب کچھ مانگے تو صرف اللہ تعالیٰ سے مانگ، اور جب تو مدد طلب کر تو بس اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کر. تو یہاں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن عباس کو کیا سکھا رہے ہیں؟ کیا فرما رہے ہیں کہ لڑکے اللہ کے احکام کی حفاظت کر، اللہ جو ہے تجھے یاد رکھیں گا، تیری حفاظت کریں گا، تو اسے اپنے ساتھ پائیں گا. اب جب دنیا پرست انسان ہو جاتا ہے، وہ سب کچھ دنیا کے لیے کرتا ہے، تو اس کے لیے کوئی دین اور کوئی اللہ کے لیے بات یاد نہیں آتی. اس کو احکام، کوئی حرام کو حرام نہیں سمجھتا، حلال کو حلال نہیں سمجھتا. جبکہ جو انسان اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حرام سمجھتا ہے، اللہ اس کی مدد کے لیے حاضر ہوتا ہے جب اس کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے. اور جب انسان حرام کام کرتا ہے تو اللہ، صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرماتے ہیں کہ ایک انسان ہے جس کا اونٹ چلا گیا، وہ ریگستان میں ہے، مصیبت میں، مسافر ہے، مصیبت میں ہے، اور اللہ سے دعا کرتا ہے اپنا دامن کو اٹھا کے، اے اللہ میری مدد کر. تو اللہ جواب دیتا ہے میں اس کی مدد کیسے کروں؟ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا پہننا حرام. کرنا تو اللہ چاہتا ہے، لیکن کیسے کرے؟ مسافر کی دعا اللہ رد نہیں کرتا ہے، مصیبت زدہ کی دعا رد نہیں کرتا، لیکن اس کی کیسے کرے؟ چونکہ اس کا کھانا حرام، پینا حرام، پہننا حرام. ہمارا معاملہ اللہ سے مدد طلب کر رہے ہیں، حرام کاری چھوٹتی نہیں. دنیا اور حرام کاری انسان تب کر جب دنیا کی لالچ دل میں آ جاتی ہے. دنیا پرست انسان ہی جو حرام کی طرف جاتا ہے، دیندار انسان نہیں جائے گا. جب دنیا کی لالچ آ گئی تو کیا سود اور کیا رشوت اور کیا اس کی زمین اور کیا اس کا مال اور کیا اس کی امانت، سب کھا کے بیٹھو، کیا ہوتا ہے اس؟ تھوڑے دن جہنم میں اور باقی سب ہو جاتا ہے ادھر کا ادھر. تو دنیا پرستی انسان کو جو گناہ پہ آمادہ کرتی ہے، اور پھر انسان اللہ کی مدد سے دور ہو جاتا ہے. یاد رکھیں جس طرح سے آج حالات دیکھے جا رہے ہیں. بہرحال اسی طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور یہ جو ہے ابن ماجہ کی روایت ہے، اور یہ جو ہے بہت بہترین حدیث ہے دنیا پرستی سے دور ہونے کے لیے اور واقعی میں دنیا کی اچھی زندگی گزارنے کی. حدیث کے الفاظ دیکھیے. سہل بن سعد رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، حاضر اور عرض کیا، سوال کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا عمل بتائیے کہ جب میں وہ عمل کروں
تو مجھے جو ہے اللہ اپنا محبوب بنا لے اور لوگ جو ہے بھی مجھے اپنا محبوب بنا لے۔ ہم جو چاہتے دیکھیے دونوں باتیں ایک ساتھ آ رہی۔ کیا پوچھا اس صحابی نے آگے سوال؟ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جسے کرنے سے اللہ کا بھی چہیتا بن جاؤں اور لوگوں کا بھی چہیتا بن جاؤں، دنیا بھی نہ جائے اور آخرت بھی نہ جائے میری، لوگوں کا بھی چہیتا اللہ کا بھی چہیتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا آپ وسلم نے فرمایا اور جواب میں فرمایا کہا، دنیا سے بے نیازی اور بے رغبت ہو جا، اللہ تجھ سے محبت کرنے لگے گا۔ دنیا سے بے نیاز ہو جا، اللہ تجھ سے محبت کرنے لگے گا۔ تو چاہتا نا اللہ کی محبت، تو دنیا سے بے نیاز، دنیا سے بے نیازی آپ سمجھ رہے ہیں نا، دنیا سے بے نیازی دنیا چھوڑنا نہیں ہے، دنیا کمانا ہے، سب کچھ کرنا ہے، لیکن اس کے لیے دنیا کے لیے نہیں جینا ہے، اللہ کے لیے کرنا ہے۔ تو کہا دنیا سے بے نیاز ہو جا، اللہ تجھ سے محبت کرنے لگیں گے۔ اب ہم بولے اللہ ہم کو چاہتا ہے نہیں چاہتا ہے، ہمارے حق میں کوئی فیصلے نظر نہیں آ رہے ہیں، تو پھر ویسے عمل بھی تو نظر نہیں آ رہے ہیں کہ اللہ فیصلے کرے گا۔ تو دنیا سے بے رغبت ہو جا، اللہ تجھ سے محبت کرے گا۔ دوسرا بھی سوال تھا، دنیا ہی محبت کرے مجھ سے، دونوں کا فائدہ، یہاں بھی اور وہاں بھی، مطلب دونوں ہاتھ گھی میں بولتے ہیں نا ویسا حال، دونوں ہاتھ میں لڈو چاہیے تھا اس صحابی۔ آپ نے کہا دنیا سے بے رغبت، اللہ تجھ سے محبت کرے گا۔ پھر فرمایا اور کہا اور لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے بے نیاز ہو جا، لوگ تجھ سے جو ہے محبت کرنے لگیں گے، اور جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے بے نیاز ہو جا، لوگ تجھ سے محبت کرنے لگیں گے۔ اور کتنا پیارا اصول ہے۔ اب میں آپ کے پاس ایک بار آیا ہوں، سلام کلام اور کیا چل رہا ہے، 100 روپے ملیں گے کہ ذرا ایک کام تھا۔ اگلی بار آپ میرے کو دیکھتے کیا کرتے، بھاگنا شروع کر دیتے، ارے آرے پھر سے فیضی بھاگو یہاں سے، پہلے بھی 100 لے لی تھی، اب کچھ تو بھی اور لیں گے جا کے، اور نہیں بھی نہیں بول سکتے ان کو، ٹھیک بھاگ جائیں گے آپ۔ اور ایک انسان بے نیاز ہے دنیا سے، آپ سے کچھ کبھی نہیں مانگتا، آپ پسند کریں گے بہت اچھا انسان ہے، وہ آتا کیوں نہیں ہمارے پاس، بیٹھتا کیوں نہیں ہمارے پاس، آیا کیا۔ تو کہا دنیا سے بے رغبت ہو جا، اللہ محبت کرے گا، لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے بے رغبت ہو جا، لوگ تجھ سے محبت کریں گے، ہے نا۔ اب ہمارے پاس تو حالت یہ ہے کہ دنیا سے بے نیازی تو ہم سے ہونے والے نہیں، تو اللہ کی محبت کہاں سے آئے گی، اور لوگوں کی مال سے اور لوگوں کی دولت سے ہم بے نیاز نہیں، ہے نا۔ کہ بھائی کسی ہر چیز پہ اتنی نظر، ارے تمہارے پاس تو یہ ہینڈ سیٹ تھا، یہ کہاں سے آ گیا، کہے کے لیے بے نیازی اختیار کیجیے، اللہ نے دیا وہ استعمال کر رہے ہیں، آپ کیوں اس سے بے رغبتی اختیار نہیں کر رہے اور جو ہے رغبت رکھ رہے کہ اس نے کیا لیا ہوگا۔ آپ دعائیں دے سکتے ہیں اللہ برکت دے، لیکن نظر رکھ کر اس کے لیے کوشش کرنا، اسی کو وہ کرنا یا ان سے مانگنا، تو اگر لوگوں کے پاس جو کچھ ہے بے نیاز ہو جاؤ اس سے، تو لوگ تجھ سے محبت کرنے لگیں گے، اور دنیا سے بے رغبت ہو جا، اللہ تعالیٰ کی محبت ہمیں ملیں گی۔ تو ہم بھی اگر چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے محبت کریں، ہم دنیا سے بے رغبتی اختیار کر لیں، تو ہم دنیا سے بے رغبتی اختیار کیجیے، اللہ کی محبت، لوگوں کے پاس جو کچھ اس سے بے نیاز ہو جائے، ہمیں جو ہے لوگ محبت کریں گے، یاد رکھیں۔